السلام علیکم لسنرز، آئیے سنتے ہیں ملک صاحب کی ڈائری سے ایک عبرت انگیز کیس کی روتات جس کا عنوان ہے سنتات ترکور۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک صبح مجھے اطلاع ملی کہ قبرستان میں ایک نوجوان عورت بے ہوش پڑی ہے۔ اطلاع دینے والا ایک چرواہا تھا جس کا نام غالباً کرم دین تھا۔ وہ صبح مویشی چرانے کے لیے نکلا تو قبرستان کے کنارے پر اگی ہوئی جھاڑیوں میں اسے رنگ برنگے کپڑوں کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان عورت تھی۔ پہلے تو وہ اسے مردہ ہی سمجھا، لیکن جب اس نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سانس لے رہی تھی۔ کرم دین چرواہا سیدھا سادہ دیہاتی تھا اور پرائی عورت کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نوعمر بیٹے کو عورت کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور خود فوراً تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ وہ ڈاکٹر کو لے کر قبرستان پہنچے اور خود 2 آدمیوں کے ہمراہ ٹانگے میں بیٹھ کر قبرستان پہنچ گیا۔ عورت ہمارے پہنچنے سے پہلے ہوش میں آ چکی تھی۔ کرم دین کے بیٹے کے علاوہ ایک دیہاتی عورت بھی اس کے پاس موجود تھی۔ اس کا لسی کا برتن قریب ہی رکھا تھا۔ اس نے بے ہوش عورت کو لسی پلائی تھی اور اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون تھی۔ عورت خوش شکل تھی اور متوسط طبقے کی فرد معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گلے میں رنگین چادر تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ہوش و حواس سے عاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں پر مٹی جمی ہوئی تھی، کپڑوں پر بھی کہیں کہیں مٹی جمی ہوئی تھی۔ بعد میں اس کا نام سرینا معلوم ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بی بی کون ہو تم؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو صرف بال لینے آئی تھی۔ میں نے اس آدمی کو نہیں مارا، میں بالکل سچ بولتی ہوں، میں صرف بال لینے آئی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے اپنی چادر کا پلو دکھایا جس میں کوئی شے بندھی ہوئی تھی۔ قبروں میں تو سب مردے ہوتے ہیں نا، دکھاؤ ذرا کیسے بال ہیں؟ میں نے کہا اور اس کی چادر کا پلو کھول کر دیکھا۔ اس میں بالوں کی لٹ بندھی ہوئی تھی، وہ مردانہ بال معلوم ہوتے تھے۔ کہاں سے لیے ہیں تم نے یہ بال؟ ان کو کھولنا نہیں، اس نے کہا اور چادر کے پلو کو دوبارہ باندھ دیا۔ یہ بہت قیمتی بال ہیں، بڑی مشکلوں سے ملے ہیں۔ وہ اپنے پیروں کو کھولنے لگی۔ میری جوتی کہاں ہے؟ تب میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو سپاہی آیا تھا اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بولا، ایک جوتی تو یہ پڑی ہے۔ وہ سیاہ رنگ کی زنانہ سینڈل تھی۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ وہ آس پاس دیکھے، دوسری سینڈل بھی وہیں کہیں ہوگی۔ سپاہی نے آس پاس کی تمام جگہیں دیکھ ڈالی مگر دوسری جوتی نہیں ملی۔ اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ زرینہ بی بی کسی خوف کی وجہ سے دوڑی تھی اور اس دوڑنے کی وجہ سے اس کی جوتیاں اتر گئی تھیں۔ ایک جوتی شروع میں اتر گئی تھی اور دوسری کافی دور آ کر اتری تھی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جس چیز سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگی تھی وہ کیا تھی، اور اس نے زرینہ کے بے ہوش ہونے کے بعد اسے نقصان کیوں نہیں پہنچایا تھا۔ ایک بات یہ بھی جواب طلب تھی کہ زرینہ اتنی صبح قبرستان میں کیا کرنے آئی تھی، اور جو بال اس کے پلو میں بندھے ہوئے تھے وہ کس کے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی ایک ڈاکٹر کے ہمراہ قبرستان پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے زرینہ کا معائنہ کرنے کے بعد اسے کوئی سکون بخش دوا دی اور اسے چند سوالات کیے، لیکن زرینہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکی۔ وہ نیم پاگل ہو رہی تھی اور خود کلامی کے انداز میں ایسی باتیں کر رہی تھی جن کا مفہوم سمجھنا مشکل تھا۔ اسے کوئی زبردست صدمہ پہنچا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اگر اس کا فوری طور پر علاج نہ کرایا گیا تو یہ پاگل پن مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ میں پاگل تو نہیں ہوں، زرینہ نے کہا۔ میں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، میں تو ایسے ہی ادھر آئی تھی۔ اچانک وہ ڈاکٹر کو گھورنے لگی، پھر پوچھا، تم ڈاکٹر ہو؟ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زرینہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ قبروں میں سب مردے ہوتے ہیں نا؟ ہاں سب مردے ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، تم پاگل ہو، زرینہ نے کہا لگایا۔ قبروں میں سب مردے نہیں کیا؟ میں تو ایسے ہی ادھر آئی تھی۔
میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا اب میں گھر چلتی ہوں۔ اس نے اپنی جوتی اٹھا لی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں میرا گھر والا کدھر ہے اور میری دوسری جوتی کہاں ہے؟ لو جی، میں بھی کتنی جھلی ہوں، دوسری جوتی تو میں نے مرمت کے لیے موچی کو دی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سپاٹ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں پتہ؟ میرا نام سرینا ہے، میں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی۔ چاچی عنایت کو پتہ ہے کہ میں کبھی سیر سپاٹے کرنے نکل جاتی ہوں۔ یہ بال کہاں سے لیے ہیں تم نے؟ نہ، اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی، یہ بات کسی کو نہ بتانا، اگر علی احمد کو پتہ چل گیا تو سارا عمل الٹا ہو جائے گا۔ علی احمد تمہارا کیا لگتا ہے؟ ساری سمجھنے کی بات ہے، سمجھو تو سب کچھ لگتا ہے اور نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں لگتا۔ میرا گھر پتہ نہیں کس طرف ہے۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، میں نے کہا، اس ٹانگے پر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں گھر چھوڑتے جائیں گے، گھبراؤ نہیں، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ دیہاتی عورت بھی قصبے کی طرف جا رہی تھی، میرے کہنے پر وہ بھی سرینا کے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ گئی۔ دونوں عورتیں پیچھے بیٹھ گئیں اور ہم اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ قبرستان قصبے سے نصف میل کے فاصلے پر تھا، اس کے ارد گرد درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور جنوبی حصے میں 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جو ہدبتی کا کانپ دیتی تھیں۔ قصبے کی طرف جانے کے لیے کھیتوں کے درمیان ایک کچا راستہ تھا جس پر ٹانگے اور بیل گاڑیاں چلتی تھیں۔ جب ہم قصبے کے قریب پہنچے تو 2 سائیکل سوار ایک گلی سے نکل کر کچی سڑک پر پہنچے۔ وہ پریشان نظر آتے تھے اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ٹانگے کے قریب پہنچ کر جب ان کی نظر عورتوں پر پڑی تو انہوں نے بڑی عجلت کے ساتھ کوچوان کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سائیکل روک کر نیچے اتر آئے۔ او میرے خدا، ان میں سے ایک نے زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او اللہ کی بندی، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ہم تو صبح سے تمہیں تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئے ہیں، کہاں سے آ رہی ہو؟ آج سبھی پاگل ہو گئے ہیں، زرینہ نے کہا، میں تو ایسے ہی سیر سپاٹے کرنے ادھر چلی گئی تھی۔ جاؤ اپنا کام کرو جا کے، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے گھر کا راستہ آتا ہے۔ سائیکل والا پریشان نظروں سے زرینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا اور سائیکل سوار سے پوچھا، یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ یہ میری گھر والی ہے جی، میرا نام علی احمد ہے، یہ ہمارا پڑوسی بشیر ہے، ہم فجر کی نماز سے اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، خدا نخواستہ اسے کوئی جرم تو سرزد نہیں ہو گیا؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے کہا، یہ قبرستان کے پاس بے ہوش پڑی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس کے دماغ پر کچھ اثر بھی ہو گیا ہے، ابھی یہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ علی احمد گھبرا کر اپنی بیوی کی طرف مڑا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ قبرستان کی طرف کیا لینے گئی تھی؟ میں گھر سے بھاگ کر تو نہیں گئی تھی، یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ قبروں میں سب مردے ہوتے ہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی ٹانگے سے نیچے اتر آیا اور علی احمد کو ایک طرف لے جا کر کہا، تمہاری بیوی کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے یا ابھی ابتدائی اسٹیج ہے، اس کا فوراً علاج کراؤ ورنہ یہ حالت مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ علی احمد فکر مند ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، تم ٹانگے کے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی احمد کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اپنے دروازے پر پہنچ کر اس نے زرینہ کو نیچے اتارا اور گھر کے اندر چھوڑ آیا۔ پھر وہ باہر آیا اور ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی میری بیوی کا علاج کریں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، رب خیر کرے۔ علی احمد پڑھا لکھا آدمی لگتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی کپڑے کی دکان تھی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہاری بیوی قبرستان کی طرف کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں جی، غالباً وہ جانتا تھا مگر بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، تم کیسے شوہر ہو؟ تمہاری بیوی گھر سے نکل گئی اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا؟ یہ کتنے بجے گھر سے نکلی تھی؟ دراصل اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ رات کو بالکل ٹھیک تھی اور ہم تقریباً 9 بجے سو گئے تھے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اس کا بستر خالی تھا۔
پتہ نہیں رات کو کس وقت گھر سے نکل گئی تھی۔ اب اس کا خیال رکھنا، میں نے کہا۔ میں ٹانگے پر بیٹھ کر تھانے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن بہت سی باتیں میرے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ مثلاً زرینہ نے بالوں کی وہ لٹ کیوں پلو میں باندھ رکھی تھی، اور وہ بال اس نے کہاں سے حاصل کیے تھے؟ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ قبروں میں سب مردے نہیں ہوتے؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ بال اس نے کسی مردے کے سر سے تو نہیں کاٹے تھے، لیکن یہ خیال مجھے زیادہ صحیح نہیں لگا۔ رات کے وقت کسی تنہا عورت کا قبرستان میں قدم رکھنا امر محال تھا، اور رات کے وقت قبر کھودنا تو اور بھی مشکل تھا، بشرطے کہ ایسا کرنے والی عورت ایب نارمل ہو۔ میں دن بھر کام کے دوران بھی اس بات پر غور کرتا رہا، حالانکہ وہ اتنی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن بیچ میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو میرے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی تھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے اسی وقت قبرستان میں جا کر دیکھنا چاہیے تھا۔ سرینا کے پاس جو بال تھے وہ اگر کسی مردے کے تھے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبر کھودی ہوئی چھوڑ آئی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شام کو فرصت نکال کر قبرستان جاؤں گا اور گورکن سے بھی پوچھوں گا، لیکن شام کو بارش شروع ہو گئی۔ اگلے روز شام کے 6 بجے میں سادہ کپڑوں میں قبرستان پہنچ گیا۔ اس وقت سائے لمبے ہو رہے تھے اور فضا میں عجیب سوگوار سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ روز کی بارش کی وجہ سے موسم نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ میں قبروں کے درمیان بنی ہوئی روشوں پر چل پھر کر قبروں کا معائنہ کرنے لگا۔ قبریں بے ترتیب بنی ہوئی تھیں اور یہاں وہاں خضرو پودے اگے ہوئے تھے۔ بارش کی وجہ سے بعض قبریں اندر دھسی ہوئی تھیں۔ عجیب بے ثباتی کا عالم تھا وہاں پر۔ وہ انسان جو کبھی زمین پر چلتے پھرتے تھے اور پرجوش زندگی گزارا کرتے تھے، آج قبروں کی تاریکیوں میں ساکت پڑے تھے۔ آج وہ نہ کسی کے دوست تھے اور نہ کسی کے دشمن۔ پتہ نہیں ان کی ارواح خدا کے حضور کس حال میں تھیں اور اپنے اعمال کی کیا سزا و جزا پا رہی تھیں۔ ایک کونے میں ایک شخص جس نے میلی سی دھوتی اور واسکٹ پہن رکھی تھی، کلاڑی سے خضرو جھاڑیاں کاٹ رہا تھا۔ میں قبروں کے درمیان احتیاط سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم گورکن ہو؟ آہو جی، اس نے جواب دیا۔ میں تھانے دار ہوں، میں نے کہا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ وہ کام چھوڑ کر پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا اور بولا، کوئی لسی پانی کا انتظام کروں حضور؟ لسی پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں کھا پی کر آیا ہوں۔ کل صبح ایک عورت ادھر درختوں کے نیچے بے ہوش پڑی ملی تھی، کچھ بتائے وہ ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ سنا تو میں نے بھی ہے جی، پر وہ میرے آنے سے پہلے ہی ادھر سے چلی گئی تھی۔ اس کی ایک جوتی گم ہو گئی تھی، تمہیں کوئی زنانہ جوتی تو نظر نہیں آئی؟ میں نے تو نہیں دیکھی جی، آپ کہتے ہیں تو ایک چکر لگا کر دیکھ لیتا ہوں۔ ایک بات اور، تم نے کوئی قبر تو کھلی ہوئی نہیں دیکھی؟ دیکھی تو نہیں جی، ایک نظر پھر ڈال لیتا ہوں۔ اس نے پورے قبرستان کا چکر لگایا اور بولا، حضور، نہ تو کوئی جنانی جوتی نظر آئی ہے اور نہ ہی کوئی کھلی ہوئی قبر۔ اچھا، ذرا خیال رکھا کرو، میں نے واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت سی قبریں اندر دھسی ہوئی ہیں، ان کو ٹھیک کر دینا۔ حضور، ادھر چوہے اور بچھو بہت ہیں، وہ اندر سے زمین کھوکھلی کر دیتے ہیں اور بارش کی وجہ سے قبروں میں ٹوٹے پڑ جاتے ہیں۔ کل میں بھرائی کر دوں گا جی، اور کوئی خاطر خدمت؟ بس شکریہ، میں چل پڑا۔ ایک گل پوچھو جی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیا گل ہے؟ میں رک گیا۔ یہ کھلی ہوئی قبر کا آپ نے کیوں پوچھا ہے جی؟ ادھر کوئی کفن چور آ گیا ہے؟ اوہ، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی۔ ایک گل ہو رہے جی، وہ کیا ہے؟ کل ادھر ایک کسی پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون رکھ گیا تھا۔ کدھر ہے وہ کسی؟ وہ کونے میں بنے ہوئے حجرے سے ایک کدال نکال لایا۔ میں نے اس کا معائنہ کیا، وہ ایک عام سی کدال تھی۔ میرے استفسار پر اس نے وہ جگہ بھی بتائی جہاں یہ کدال پڑی ہوئی تھی۔ یہ جگہ
اس مقام سے تقریباً 100 قدم دور تھی جہاں سرینا بے ہوش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ میں نے اس مقام کے آس پاس قبروں کا جائزہ لیا۔ چند قبریں اندر دھسی ہوئی تھیں مگر کوئی قبر کھلی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے کدال اپنے قبضے میں کر لی اور واپس روانہ ہو گیا۔ معاملہ تقریباً ختم ہو گیا تھا لیکن میری الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ سرینا کے پلو میں بندھے ہوئے بال، قبرستان سے برآمد ہونے والی لاوارث کدال کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تھی، لیکن میری الجھن کا سبب اصل میں کچھ اور تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سبب کیا تھا۔ اور 2-3 روز تک لگاتار یہ بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہی اور قریب تھا کہ میں اس بات کو فراموش کر دیتا، لیکن اچانک ہی الجھن کا اصل سبب میرے ذہن میں واضح ہو گیا اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اتنی سیدھی سی بات کی طرف میرے پہلے دھیان کیوں نہیں گیا۔ اس نیم پاگل عورت نے 2-3 دفعہ یہ بات پوچھی تھی کہ کیا قبروں میں سب مردے دفن ہوتے ہیں، اور یہی بات میری الجھن کا باعث تھی۔ اگرچہ یہ بات ایک نیم پاگل عورت نے کہی تھی مگر یہ غیر معمولی بات تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی، اس بات کا پس منظر کیا تھا۔ نیز اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ پاگل پن کی حالت میں کہی ہوئی یہ باتیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور رکھتی تھیں۔ پاگل پن میں بھی انسان کے منہ سے وہی باتیں نکلتی ہیں جنہوں نے ہوش مندی کی حالت میں اسے متاثر کیا ہو۔ سرینا کا خود کو قتل سے بری قرار دیتے ہوئے یہ کہنا کہ قبروں میں سب مردے نہیں ہوتے کسی خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میرے چند روز ہنگامی مصروفیت میں گزر گئے اور یہ معاملہ مؤخر ہوتا چلا گیا۔ 5ویں یا 6ٹھے روز میں نے علی احمد کو تھانے میں بلوایا اور اسے وہ کدال دکھائی جو مجھے غور کرنے دی تھی۔ کدال دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کدال تمہاری ہے؟ ہماری کدال کا یہاں کیا کام؟ اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ کدال پہلے کبھی نہیں دیکھی، ذرا اچھی طرح سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کدال ہو۔ اس نے کدال کو ہاتھ نہیں لگایا اور بولا، گھر میں اس قسم کی کچھ چیزیں والد صاحب کے زمانے سے پڑی ہوئی ہیں، مجھے ان کے استعمال کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ پہلے سے اس کی حالت کافی بہتر ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتی۔ کچھ پتہ چلا کہ وہ قبرستان میں کیا کرنے آئی تھی؟ بس جی، کیا بتاؤں، اس نے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد سے محروم ہیں۔ سرینا کچھ بات کا غم کھائے جا رہا ہے، وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتی رہتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ان بالوں کا خیال آ گیا جو میں نے سرینا کے پلو میں بندھے ہوئے دیکھے تھے۔ میں نے پوچھا، حال ہی میں تمہاری بیوی کسی پیر کے پاس گئی تھی؟ پتہ نہیں، میں اسے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے دن قبر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ گورکر نے ایک سپاہی کو بتایا کہ میرا اندازہ درست تھا، ایک قبر واقعی کھدی ہوئی تھی اور عطا محمد نامی ایک زمیندار نے اس میں دوبارہ مٹی ڈال دی تھی۔ شام کے وقت میں عطا محمد زمیندار کے گھر پہنچ گیا اور اس سے کھلی ہوئی قبر کے بارے میں پوچھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خوش مزاج اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ مجھے سادہ سی بیٹھک میں لے گیا اور حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ وہ صبح اپنے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کھلی ہوئی قبر پر جا پڑی۔ مجھے دیکھ کر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید کسی نے کفن چوری کرنے کی نیت سے قبر کھودی تھی اور کسی وجہ سے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ قبر کے قریب ایک کدال بھی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ معاف کرے، قبر کھودنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اندر چلا گیا، کدال اٹھا کر مٹی قبر پر ڈالی اور فاتحہ پڑھ کر اپنے راستے پر ہو لیا۔
کل میں نے گورکن کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ قبر کے بارے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس بدبخت نے یہ حرکت کی تھی۔ آپ نے گورکن کو بتایا تھا کہ کون سی قبر کھدی ہوئی تھی؟ ہاں جی، بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بولا، گورکن نے بتایا کہ اس روز قبرستان کے پاس ایک عورت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ذہنی مریضہ ہے، میں نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو گیا۔ واپسی پر میں علی احمد کے گھر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور میری آمد کا مقصد پوچھا۔ علی احمد ہے گھر پہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو اس وقت دکان پر ہوتا ہے، عورت نے جواب دیا۔ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بہو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے اچھی ہے اس کی طبیعت، میں اس سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر مجھے بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا اور زرینہ کو بلا لائی۔ زرینہ نے سادہ سے گھریلو کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، زرینہ بی بی، اس دن تم اپنی ایک چیز قبرستان میں بھول آئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ساتھ اس نے جھٹ سے کہا، ہائے نہیں، کوئی کڑا چڑھا تو ادھر نہیں پھینکائی؟ میں کڑے پہن کر نہیں گئی تھی، زرینہ نے ہولے سے کہا۔ میں نے کہا، میں کدال کی بات کر رہا ہوں۔ زرینہ نے پریشان نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ کو پتہ ہے کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کدال اس کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں کسی بزرگ پیر نے قبرستان جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پیر کا نام کیا ہے؟ پیر سخاوت شاہ۔ شروع سے ساری بات بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ پیر نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا اور قبرستان میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کنکھیوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ واضح طور پر وہ ساس کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اس کی ساس سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلی جائے۔ بوڑھی عورت نے اس بات پر منہ بنایا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زرینہ نے میرے سوالات کے جواب میں جو تفصیل بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زرینہ 24-25 سال کی خوبصورت عورت تھی اور 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 مسئلے تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ شادی کے 5 سال کے بعد بھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں علی احمد دوسری شادی نہ کر لے۔ دوسرا مسئلہ بقول اس کے یہ پیدا ہوا کہ علی احمد نے آسیہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ علی احمد دکان بند کرنے کے بعد اکثر آسیہ کے گھر چلا جاتا تھا اور رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتا تھا۔ آسیہ کی ماں بیوہ تھی اور 2 چھوٹے بھائی تھے، اس لیے علی احمد بلا روک ٹوک ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ وہ آسیہ پر بہت پیسے بھی خرچ کرتا تھا، اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا اور اسے تحفے بھی دیتا تھا۔ یہ 2 مسئلے زرینہ کے لیے ڈروگ بنتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی ساس سے کئی بار اس بات کی شکایت کی تھی مگر وہ بیٹے کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ بالآخر زرینہ نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ چند ہفتے پہلے اس نے پیر سخاوت شاہ کی بہت تعریف سنی اور محلے کی ایک عورت کے ہمراہ اس کی درگاہ پر پہنچ گئی۔ سخاوت شاہ نے ایک موٹی رقم بطور نذرانہ طلب کی اور کہا، بی بی، تمہارا خاوند سیدھے راستے پر آ جائے گا اور تمہاری گود میں بچہ بھی کھیلے گا، لیکن کام بڑا مشکل ہے۔ شاہ جی، آپ کام بتائیں، میں اپنا گھر آباد کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں، زرینہ نے کہا۔ اچھی طرح سوچ لو، اگر بات سننے کے بعد انکار کیا تو عذاب الہی کے نیچے آ جاؤ گی۔ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، آپ کام بتائیں۔ پہلا کام تو یہ کرو کہ نظر نیاز کے لیے 50 روپے اور رد بلا کے لیے ایک کالا بکرا درگاہ پر دے جاؤ۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن زرینہ نے وعدہ کیا کہ وہ 3-4 روز کے اندر بکرا اور 50 روپے درگاہ پر پہنچا دے گی۔ اب ذرا آگے سے رکھاؤ اور غور سے میری بات سنو، پیر نے کہا۔ تمہیں 40 دن تک ایک عمل کرنا پڑے گا اور اس عمل کے لیے کسی مردے کے سر کے بالوں کی ضرورت ہوگی۔
مردے کے سر کے بال؟ سرینا پریشان ہو گئی۔ یہ بال کہاں سے ملیں گے؟ قبرستان سے، سخاوت شاہ نے جواب دیا۔ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے قبرستان میں چلی جاؤ اور کوئی قبر کھود کر اس کے اندر سے مردے کے بال کاٹ کر لے آؤ۔ شاہ جی، مردے کی بے حرمتی کرنے سے گناہ ہوتا ہے، بال کاٹنے سے بے حرمتی نہیں ہوتی، شاہ جی نے فیصلہ سنایا۔ بال کاٹنے کے بعد مٹی واپس قبر میں ڈال دینا۔ سرینا یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، قبرستان میں روحیں بھی ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے؟ سخاوت شاہ نے جلالی لہجے میں کہا، قبرستان میں صرف مردے ہوتے ہیں، روحیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ خدا خیر کرے، کام بڑا مشکل ہے لیکن میں کر لوں گی۔ سخاوت شاہ نے سرینا کو ایک دعا بتائی اور پھر کہا کہ روزانہ ایک بال پر 33 دفعہ یہ دعا پڑھ کر پھونک مارو اور پھر اس بال کو اپنے خامد کے تکیے کے نیچے رکھ دو۔ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ یہ عمل پورے 40 دن تک کرنا اور اس دوران گوشت کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ سرینا نے سخاوت شاہ کی بتائی ہوئی دعا یاد کر لی اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ 2-3 روز کے بعد وہ دوبارہ درگاہ پر گئی اور 50 روپے اور بکرے کی قیمت سخاوت شاہ کو دے آئی۔ اس کے بعد وہ ایک پڑوسن کے ہمراہ 2 دفعہ دن کے وقت قبرستان گئی اور اچھی طرح آس پاس کا جائزہ لیتی رہی۔ بچے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ ایک روز وہ فجر کی نماز سے پہلے قبرستان پہنچ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک کدال، ایک کینچی اور ایک موم بتی لے کر گئی تھی۔ وہ صبح کاذب کا وقت تھا اور آسمان پر پچھلی راتوں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ چاندنی میں نہائے ہوئے قبرستان پر ہو کا عالم طاری تھا۔ سرینا ڈرتے ڈرتے قبرستان میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اتفاق سے اسے پرانی قبروں کے درمیان ایک نئی قبر نظر آ گئی۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے مگر وہ جی کڑا کر کے مٹی ہٹاتی رہی۔ ابھی اس نے مشکل سے 2 فٹ کے قریب مٹی ہٹائی تھی کہ نیچے لاش نظر آئی۔ اس نے سر کے آس پاس سے مٹی ہٹائی اور چاند کی روشنی میں لاش کی طرف دیکھا۔ لاش کسی نوجوان مرد کی تھی اور یہ دیکھ کر سرینا کو تعجب ہوا کہ اس نے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سرینا کے ہاتھوں میں رشا طاری ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے بالوں کی ایک لٹ کاٹی اور اسے جلدی جلدی اپنی چادر کے پلو میں باندھنے لگی۔ اس نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی کہ لاش بالکل تازہ تھی اور اس میں سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی، نہ کافور کی بو اور نہ ہی کوئی اور بو۔ پھر ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہوئی۔ لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کے منہ سے سسکاری برآمد ہوئی۔ سرینا پسکتا طاری ہو گیا۔ تبھی لاش کے منہ سے ایک آواز نکلی، پانی۔ سرینا نے اپنے حواس مجتمع کیے اور قبر سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن 2 دفعہ اس کا پیر پھسلا اور کنارے پر رکھی ہوئی بہت ساری مٹی قبر میں گر گئی۔ سرینا کی ایک جوتی، کینچی اور موم بتی بھی قبر کے اندر ہی رہ گئی۔ لاش بھی مٹی سے ڈھک گئی۔ سرینا انتہائی حواس باختہ ہو رہی تھی۔ وہ قبر سے نکل کر بے تحاشا ایک طرف بھاگتی چلی گئی اور بالآخر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ ابتدا میں بتائے جا چکے ہیں۔ جب سرینا نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ لاش بغیر کفن کی تھی؟ ہاں جی، پورا یقین ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی قمیض کا کالر بھی دیکھا تھا۔ اور تمہارا کہنا ہے کہ لاش زیادہ گہرائی میں دفن نہیں تھی؟ بس جی، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 فٹ گہرائی ہوگی۔ جب اس شخص کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے پانی بھی مانگا تو تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ زندہ تھا اور تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی؟ اگر میں تھوڑی دیر اور وہاں ٹھہر جاتی تو میرا دم نکل جاتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں کس طرح باہر نکلی تھی اور کس طرح بھاگی تھی۔ وہ بال کہاں ہیں؟ وہ میں نے پھینک دیے۔ کیوں؟ شاہ جی نے کسی مردے کے بالوں پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ گویا تمہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص زندہ تھا؟ اندازہ تو شاید ہو گیا تھا
مگر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ اب تو شاید میں ساری عمر قبرستان میں قدم نہ رکھوں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے 2 معززین کو ساتھ لیا اور قبرستان پہنچ گیا۔ ان لوگوں میں عطا محمد زمیندار بھی تھا۔ اس کی نشاندہی پر غور کرنے وہ قبر کھودنی شروع کی، جس میں زرینہ کے بیان کے مطابق ایک زندہ شخص کو دفن کر دیا گیا تھا، اور اس کا بیان ٹھیک ہی نکلا۔ 15-20 منٹ کے بعد ایک 26-27 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہو گئی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس کے پیروں میں پشاوری چپل تھی۔ اس کی جیب میں 600-700 روپے اور چند کاغذات تھے۔ ایک ڈاکٹری نسخہ تھا جس کے اوپر حمید لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس لفظ کو حمید پڑھا اور اندازہ لگایا کہ وہ متوفی کا نام تھا، اور اس کے سر اور کندھوں پر چوٹوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ سر کے پچھلے حصے میں بالوں میں خون بھی جمع ہوا تھا۔ واضح طور پر کسی نے اسے قتل کر کے قبر میں دفن کر دیا تھا، اور اگر زرینہ بی بی مردے کے بال حاصل کرنے کی نیت سے قبر نہ کھودتی تو اس لاش کا شاید کسی کو انکشاف نہ ہوتا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور متوفی کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تھانے میں چند روز پہلے زبیر نامی ایک نوجوان کی گمشدگی کی اطلاع درج کرائی گئی تھی۔ ہم نے معمول کے مطابق کچھ تفتیش کی تھی، مگر گمشدہ نوجوان کا کچھ پتہ نہیں ملا تھا۔ اس تفتیش کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ 28 سالہ زبیر کھاتے پیتے گھرانے کا فرد تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ اس کے منگیتر کا نام دلشاد تھا۔ وہ زبیر کی دور کی رشتہ دار تھی، لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ شادی سے کچھ عرصے قبل وہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی گھر سے۔ زبیر کو اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ سننے میں یہی آیا تھا کہ دلشاد بہت حسین لڑکی تھی اور زبیر اسے بہت چاہتا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ دلشاد کا آشنا کون تھا۔ زبیر کی حالت خراب تھی۔ وہ کئی ہفتوں تک دلشاد کو تلاش کرتا رہا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ جن دنوں دلشاد گھر سے بھاگی تھی، ان دنوں حامد علی نامی ایک نوجوان بھی اچانک روپوش ہو گیا تھا۔ تاہم یہ معلومات مجھے ادھر ادھر سے حاصل ہوئی تھی۔ تھانے میں اس قسم کی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ افواہ بھی سننے میں آئی کہ زبیر نے دلشاد اور اس کے آشنا کو قتل کر دیا ہے۔ دلشاد کے باپ کا نام امام بخش تھا۔ میں نے اس سے اس افواہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی بیٹی اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور گھر سے بھاگنے والی بات جھوٹ تھی۔ اس نے مجھے دلشاد کا ایک خط بھی دکھایا جو انہی تاریخوں کا تھا۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ دلشاد حامد علی کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ حامد علی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی 3 بڑی بہنیں تھیں اور تینوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ خاصے عمر رسیدہ تھے۔ باپ کا نام اکرام اللہ تھا اور اس کی عمر 75 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور حامد علی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا بیٹا خیریت سے تھا اور لائل پور میں ملازمت کر رہا تھا۔ لوگ تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ حامد علی امام بخش کی بیٹی دلشاد کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ لوگوں کی زبان کون پکڑے جی؟ حامد علی کی بوڑھی ماں نے کہا۔ اس کا نام ولایت بی بی تھا۔ ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے، بہت شریف لڑکا ہے۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلدی شادی ہو جائے گی۔ اس کے خط پتر تو آتے ہی ہوں گے؟ ہاں جی، ابھی 3-4 روز پہلے اس کا منی آرڈر آیا ہے۔ ماشاءاللہ 50 روپے بھیجے ہیں میرے بیٹے نے۔ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ منی آرڈر کا کوپن تو دکھائیں ذرا۔ امام بخش اندر سے منی آرڈر کا کوپن لے آیا۔ میں نے کوپن کا معائنہ کیا۔ حامد علی نے واقعی 50 روپے بھیجے تھے۔ یہ واقعہ 3-4 مہینے پرانے تھے۔ قبر سے جو لاش برآمد ہوئی تھی، اس کی شناخت کے لیے میں نے حامد علی
اور زبیر کے گھر والوں کو اسپتال بلانے کا ارادہ کیا، لیکن اسپتال کے ایک نوجوان ڈاکٹر نے لاش شناخت کر لی۔ اس نے بتایا کہ وہ لاش حامد علی کی تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ حامد علی کی لاش ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ حامد علی ہی کی لاش ہے، ڈاکٹر نے تأمل کرتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ شخص اپنی ماں کے علاج کے سلسلے میں اسپتال آتا رہا تھا۔ میں اس کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، مگر صورت آشنا ضرور ہوں۔ حامد علی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے کہا۔ انہیں جوان بیٹے کی موت کی خبر سے بہت صدمہ ہوگا۔ میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ فی الحال یہ خبر آپ آگے نہ پہنچائیں۔ میں اسپتال سے نکل کر بوڑھے اکرام اللہ کے گھر پہنچا اور حامد علی کے بارے میں پوچھا۔ ملک صاحب، آپ 3 مہینے پہلے بھی میرے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کسی نے حامد علی کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے؟ رپورٹ تو کسی نے درج نہیں کرائی، لیکن کچھ افواہیں سننے میں آ رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے بیٹے کی خیریت پوچھتا چلوں۔ حامد علی کی ماں ولایت بی بی بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ تھاندار صاحب، میرا دل بہت کمزور ہے، اس نے کہا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ حامد علی ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے کوئی بری خبر نہ لے کر آنا۔ اس وقت مجھے اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بڑھاپے میں جوان اولاد کی موت کا صدمہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، جوان اولاد کی موت سے ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے جوان اولاد کو اپنے لیے نہیں تو کم سے کم بوڑھے ماں باپ کی خاطر ایسے کاموں سے ایسے برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو۔ میں نے بوڑھے اکرام اللہ سے پوچھا، آپ کے بیٹے کا آخری خط کب آیا تھا؟ ابھی کل ہی اس کا منی آرڈر آیا ہے، اس نے جواب دیا اور اندر سے منی آرڈر کا کوپن نکال لایا۔ وہ 100 روپے کا منی آرڈر تھا اور 3 روز پہلے لال پور سے روانہ کیا گیا تھا۔ میں نے غور سے کوپن کا جائزہ لیا۔ سامنے کے حصے میں اپنی خیریت کی اطلاع دی گئی تھی اور پچھلے حصے پر ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ یہ کوپن دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ قبر والا واقعہ 10-12 دن پرانا تھا، جبکہ منی آرڈر 3 روز پہلے کیا گیا تھا۔ منی آرڈر کا کوئی پرانا کوپن ہوگا آپ کے پاس؟ میں نے پوچھا۔ جناب، بات کیا ہے؟ اکرام اللہ نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلا منی آرڈر کس تاریخ کو کیا گیا تھا۔ وہ اندر سے ایک دوسرا کوپن لے آیا۔ یہ کوپن 1 مہینہ پرانا تھا۔ دراصل میں تحریر دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں کوپنوں پر لکھی ہوئی تحریر مختلف تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تازہ ترین منی آرڈر کسی اور شخص نے کیا تھا۔ غالباً وہ حامد علی کا کوئی دوست تھا جسے حامد علی نے منی آرڈر کے لیے پیسے دے رکھے تھے۔ شاید وہ حامد علی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے بے خبر تھا یا کوئی دوسری بات تھی۔ میں نے منی آرڈر پر لکھا ہوا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شام کو میں دوبارہ اسپتال گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لاش حامد علی ہی کی تھی۔ ایک نرس نے بھی اس کو پہچان لیا تھا، تاہم اس نے لاش کو لاوارث قرار دے کر مردہ خانے میں رکھوا دیا تھا۔ میں حامد علی کے گھر سے آ رہا ہوں، میں نے کہا۔ حامد علی کا بھیجا ہوا منی آرڈر کل موصول ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حامد علی نے اپنی موت سے پہلے یہ منی آرڈر روانہ کیا ہو، ڈاکٹر نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، یہ منی آرڈر صرف 3 روز پہلے روانہ کیا گیا تھا۔ آپ ایسا کریں کہ لاش کو فی الحال لاوارثی رہنے دیں تاکہ میں اس معاملے میں تھوڑی سی تفتیش کر لوں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک ASI بھی تھا۔ ہم دوبارہ اس محلے میں پہنچے جس میں حامد علی رہتا تھا اور آس پاس رہنے والوں سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ دلشاد کا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ بعض لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے کھل کر باتیں کیں اور بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو
پہلے ہمارے علم میں نہیں تھیں۔ ان لوگوں نے اس بات کی توثیق کی کہ دلشاد اور حامد علی کا بہت عرصے سے معاشقہ چل رہا تھا۔ حامد علی کی ماں دلشاد کے گھر رشتے کا پیغام لے کر بھی گئی تھی، لیکن چونکہ دلشاد کی منگنی ہو چکی تھی اس لیے اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ حامد علی کے ایک دوست نے بتایا کہ رشتے سے انکار کے بعد حامد علی بہت مایوس رہنے لگا تھا۔ اس نے کئی دفعہ خودکشی کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا۔ یہی حال دلشاد کا تھا۔ اس کی منگنی زبیر نامی ایک نوجوان سے ہو چکی تھی جو معزز خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان تھا، لیکن دلشاد اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی ایک سہیلی سے کہا تھا کہ اگر ماں باپ نے اس کی شادی زبیر سے کر دی تو وہ شادی والی رات کچھ کھا لے گی۔ یہ بات دلشاد کے گھر والوں کے علم میں بھی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ان دھمکیوں کو اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ دلشاد کے باپ نے ایک دفعہ غصے سے کہا تھا اگر اس کے مقدر میں خراب موت لکھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شادی سے کچھ عرصے پہلے دلشاد حامد علی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، تاہم اس کے گھر والوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اس بات کو دبا دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ دلشاد اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ تاہم دلشاد کا بھائی ظہور حسین بہت غصے میں تھا اور اس نے گھر والوں کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ وہ دلشاد اور حامد علی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ زبیر کو دلشاد کے بھاگنے کا بہت دکھ تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں خاندانوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ زبیر اگرچہ دلشاد کو بہت چاہتا تھا، مگر گھر والوں نے اس کی دوسری جگہ بات طے کر دی تھی اور بہت جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ زبیر کے دوستوں نے بتایا کہ وہ دوسری جگہ رشتہ طے ہونے پر خوش نہیں تھا اور غالباً اسی وجہ سے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اس تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ زبیر 3 روز پہلے واپس آ گیا تھا۔ میں ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس کے گھر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ ہم زبیر سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ میں پوچھتی ہوں، لڑکی نے کہا اور دروازہ بھیڑ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عمر رسیدہ عورت دروازے پر آئی اور بولی، زبیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا، آپ بعد میں آ جائیں۔ ہم اس کی مزاج پرسی کرنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ اگر وہ باہر نہیں آ سکتا تو ہمیں اس کے کمرے میں لے جائیں۔ عورت ہمیں رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بلا لیا۔ کمرے میں ایک نوجوان شال اوڑھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی شیو پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت دل شکستہ لگ رہا تھا۔ اس نے زبیر احمد کے نام سے اپنا تعارف کرایا اور ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہا، زبیر احمد، تمہاری تو تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج ہے، کہاں تھے تم؟ اس نے گہرا سانس لینے کے بعد کہا، میں اپنے آپ کو تلاش کرنے گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سر، مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ خود فریبی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جاننے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی جان نہیں پاتے۔ ASI نے پوچھا، تم شاعری بھی کرتے ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو گم کر چکا ہو اور پھر وہ کیا شاعری کرے گا؟ میں نے پوچھا، حامد علی کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، وہ اسی محلے کا رہنے والا ہے، میرا دوست تھا، لیکن میرے ساتھ کمینگی کر گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تمہاری منگیتر کو بھگا کر لے گیا؟ بات کرنے کے کئی زاویے ہوتے ہیں۔ میری منگیتر اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ میری منگیتر کو بھگا لے گیا، یا دونوں دماغی خلل سے مجبور ہو کر گھر سے بھاگ گئے۔ سنا ہے کہ تمہیں اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا۔ ہاں، دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن ایسا دکھ نہیں ہوا تھا جو پولیس کے نقطۂ نظر سے بعد میں جرم کا رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ میرا دکھ مختلف قسم کا تھا۔ مجھے اس بات پر دکھ ہوا تھا کہ میں نے ایک بے وفا کو دل میں جگہ دے رکھی تھی۔
اس کی ماں بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کہا، ہمیں شادو کے بھاگنے کا کوئی افسوس نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر خوشی ہوئی کہ شادی سے پہلے اس کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ ہم نے زبیر کی دوسری جگہ بات پکی کر دی ہے، انشاءاللہ جلدی شادی کر دیں گے۔ شادو جس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے وہ میری بھتیجی کا منگیتر تھا، اس کا نام عشرت بی بی ہے۔ بیچاری اس غم میں کئی روز تک روتی رہی تھی۔ ایسائی نے کہا، بڑا پیچ در پیچ سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جی، بعض اولادیں ایسی بدبخت ہوتی ہیں، پورے خاندان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ شادو کا بھائی بڑے غصے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ دونوں کے ٹکڑے کر دوں گا تاکہ آئندہ خاندان کی کسی لڑکی کو ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو۔ میں نے زبیر سے پوچھا، کچھ پتہ ہے کہ دونوں آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ اسی زمین کے کسی حصے پر موجود ہوں گے، زبیر نے جواب دیا۔ دونوں کے گھر والوں سے پوچھیں، سنا ہے کہ شادو اپنے گھر والوں کو خط لکھتی رہتی ہے اور حامد علی باقاعدگی سے پیسے بھیجتا ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے دلشاد کو قتل کرنے کی بات کی تھی۔ جناب، جب زخم تازہ ہو تو انسان کے منہ سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، لیکن میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ دشمن کو ختم کرنے میں کوئی مزہ نہیں، مزہ تو تب ہے کہ دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے اس اذیت سے گزرے جس میں اس نے آپ کو مبتلا کیا تھا۔ مرنے والا تو مٹی ہو جاتا ہے، زندگی کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کیا سکون ملے گا؟ زبیر کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ صاف تھے۔ ہم وہاں سے رخصت ہو کر امام بخش کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں دلشاد کی ماں نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بولی، کیا بات ہے؟ ہم آپ کے بیٹے سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ عورت خاصی روب داب والی تھی، اس کا نام غالباً حمیدہ بی بی تھا۔ اس نے برہمی سے کہا، کام کیا ہے؟ کام اسی کو بتائیں گے۔ حمیدہ بی بی زور سے بولنے لگی۔ اونچی آوازیں سن کر اس کا خاوند اور بیٹا بھی دروازے پر پہنچ گئے۔ ظہور حسین کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور وہ خاصا قوی الجثہ نوجوان تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے آتے ہی بڑے جارحانہ لہجے میں کہا، او یہ کیا شور مچایا ہے آپ لوگوں نے؟ بات کیا ہے؟ مجھے اس کا جارحانہ لہجہ بہت برا لگا۔ میں نے ایسائی کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایسائی نے ہتھ کڑی نکال کر اس کے ہاتھوں میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت تیز نکلا۔ اس نے ایسائی کو بڑے زور سے کونی ماری اور مجھے جھٹکا دے کر نیچے گرانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا۔ کشمکش کی وجہ سے ہم دونوں زمین پر گر گئے۔ ایسائی وقتی طور پر دوہرا ہو گیا تھا، مگر وہ جلدی سنبھل گیا اور ظہور حسین کا بازو مروڑ کر گھٹنا اس کی گردن پر ٹکا دیا۔ میں نے اس کا دوسرا بازو مروڑا اور ایسائی نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ اسی اثنا میں حمیدہ بی بی نے شور مچا دیا اور امام بخش نے محلے کے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ شور سن کر آس پاس کے گھروں سے لوگ باہر نکل آئے، مگر کسی نے مداخلت نہیں کی۔ میں نے ظہور حسین کو کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ تھانے دار، یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اس نے کہا۔ میں پورا تھانہ ہلا دوں گا۔ امام بخش نے کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے بیٹے کو ہتھ کڑی کیوں ڈالی ہے؟ ہم اتنے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، ہمارے اوپر تک تعلقات ہیں۔ جس آدمی کی زبان قابو میں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کون سی بیٹی؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون سی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ اچانک نرم پڑ گیا، بولا، آپ اندر آ جائیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، امام بخش، ان لوگوں کو تم نے اور تمہاری بیوی نے اکٹھا کیا ہے، اب ان کے سامنے بات کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہو؟ آپ کو آرام سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم ہمیشہ آرام ہی سے بات کیا کرتے ہیں۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھلوایا اور ہمیں اصرار کر کے اندر لے گیا۔ بولا، بات شروع کرنے سے پہلے اس کی ہتھ کڑی کھول دیں۔ ہتھ کڑی اتنی آسانی سے نہیں کھلے گی۔ آپ بیٹی کے بارے میں بات کریں، وہ کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا،
کہ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کی خالہ کا پتہ چاہیے۔ کیوں؟ ظہور حسین نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حمیدہ بی بی نے کہا۔ ملک صاحب، دلشاد ہماری بیٹی ہے، وہ یہاں رہے یا کہیں اور، آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہیں اور موجود ہوئی تو پھر آپ کی بات پر غور کریں گے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ دلشاد حامد علی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ بات پورا محلہ جانتا ہے۔ اگر یہ بات بھی ہو تو پھر بھی آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، امام بخش نے کہا۔ ہم نے تھانے میں کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ جب دو آدمی دنیا سے غائب ہو جائیں تو پھر ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ کون دنیا سے غائب ہو گیا ہے؟ دلشاد اور حامد علی، میں نے ظہور حسین کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس بات کا کافی سے زیادہ ثبوت ملا ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی ثبوت ملا ہے کہ تم نے ان دونوں کو قتل کرنے کا عہد کیا تھا۔ جب تک ہم ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ حالت میں دیکھ نہیں لیتے تب تک یہ ہتھکڑی نہیں کھلے گی۔ یہ بات سن کر امام بخش اور حمیدہ بی بی کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے؟ ظہور حسین، ہم ملزموں کے سوالوں کے جوابات نہیں دیا کرتے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ چلیں۔ آپ ہماری بات تو سنیں، امام بخش نے کہا۔ آپ نے پچھلی دفعہ مجھے اپنی بیٹی کا خط دکھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ اب اگر آپ بیٹی کی ہتھکڑی کھلوانا چاہتے ہیں تو دلشاد کا پتہ بتا دیں تاکہ ہم وہاں جا کر یہ دیکھ سکیں کہ وہ زندہ ہے۔ ملک صاحب، ہمیں دلشاد کے 2-3 خط ملے ضرور ہیں، مگر اس نے کسی خط میں اپنا پتہ نہیں لکھا۔ یہ خط لائل پور سے پوسٹ کیے گئے تھے اور ظہور وہاں جا کر کئی روز تک دونوں کو تلاش کرتا رہا تھا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کامیابی نہ ہوئی ہو، میں نے کہا، مگر 10-12 دن پہلے یہ دونوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، ظہور حسین نے کہا۔ اگر دونوں مجھے مل جاتے تو پوری بستی کو خبر ہو جاتی۔ بستی کو بھی خبر ہو جائے گی، میں نے کہا، اور امام بخش کے احتجاج کے باوجود ظہور کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ خیال آہستہ آہستہ میرے ذہن میں جاگزیں ہو رہا تھا کہ ظہور حسین نے حامد علی کے ساتھ دلشاد کو بھی قتل کر دیا تھا اور اسے بھی کسی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ حامد کے باپ کے نام جو منی آرڈر بھیجا گیا تھا وہ بھی غالباً اسی نے بھیجا تھا۔ واضح طور پر وہ اس طریقے سے بوڑھے اکرام اللہ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ تھا، لیکن چند باتیں ایسی تھیں جو اس سارے معاملے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھیں۔ مثلاً ظہور حسین کو یہ کیسے پتہ چلا کہ حامد علی اپنے گھر ہر ماہ منی آرڈر بھجواتا تھا؟ نیز وہ حامد علی اور دلشاد کو بستی کے قبرستان تک کیسے لے کر گیا تھا؟ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو ہنوز وضاحت طلب تھیں۔ اچانک مجھے وہ نسخہ یاد آیا جو حامد علی کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ اس کے اوپر بدرنگ سی مہر لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا نام امجد حسین اور شہر کا نام چک جھمرا تھا۔ صورتحال بڑی عجیب تھی۔ حامد علی کی لاش مردہ خانے میں پڑی تھی اور اس کے بوڑھے والدین اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے زندہ ہونے کا پورا یقین تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ بات ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ قتل ہو چکا تھا۔ شاید وہ اس بات پر بہت خوش بھی تھے کہ ان کا بیٹا روزگار پر لگ گیا تھا اور پیسے بھی بھیج رہا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب لا علمی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ چک جھمرا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، بس سے تقریباً آدھے پون گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور بس کے ذریعے چک جھمرا پہنچ گیا۔ ڈاکٹر امجد حسین رجسٹرڈ میڈیکل فزیشین تھے۔ اس وقت دن کے 2 بجے تھے اور ڈاکٹر کے کلینک میں 2 یا 3 مریض تھے۔ کلینک ایک دکان میں تھا۔ دکان کے وسط میں لکڑی کی پارٹیشن رکھی ہوئی تھی اور پہلے حصے میں مریضوں کے بیٹھنے کے لیے 2 بینچ رکھے تھے۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور مریضوں کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے مریضوں کو جلدی فارغ کر دیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ کہیے جناب، اس نے خوش دلی سے کہا، ایک بات میں آپ کی نبض دیکھے بغیر بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ مریض نہیں ہیں۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے، میں نے کہا، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وردی نہیں پہنتے۔ جی حکم کریں، کیسے تشریف لانا ہوا؟ میرے کسی مریض نے میرے خلاف پرچہ تو نہیں کٹوا دیا؟ میں نے حامد علی کی جیب سے برآمد ہونے والا نسخہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم اس مریض کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ اس نے نسخہ لے کر اس کا معائنہ کیا اور بھویں سکیڑ کر سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، یہ کافی پرانا نسخہ ہے، مریض خیریت سے تو ہے نا؟ آپ کی دوائی سے مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مریض کہاں رہتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، یہ جوان آدمی تھا اور اسے قبض اور آدھے سر درد کی شکایت تھی۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے حامد علی کے ایک دوست سے اس کی تصویر حاصل کر لی تھی۔ میں نے تصویر نکال کر ڈاکٹر کو دکھائی۔ یہ حامد علی کی تصویر ہے۔ بالکل بالکل یہی شخص تھا، اس نے کہا۔ یہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا تھا، بہت پریشان لگ رہا تھا، لیکن میں آپ کو اس کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ میں نے اپنے مریضوں سے کبھی ان کا پتہ نہیں پوچھا۔ ایک منٹ اس نے سوچتے ہوئے کہا، اس مریض نے مجھے بابا فیروز دین کا ذکر کیا تھا۔ بابا فیروز دین؟ یہ کون ہے؟ ادھر مین بازار میں اس کی برتنوں کی دکان تھی، 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمیں تفتیش آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا اشارہ مل گیا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے کلینک سے رخصت ہو کر مین بازار پہنچے اور دکانداروں سے پوچھتے ہوئے بابا فیروز دین کی دکان پر پہنچ گئے۔ دکان پر ادھیڑ عمر کا ایک باری شخص بیٹھا ہوا تھا۔ رسمی بات چیت کے دوران اس کا نام فیض محمد معلوم ہوا۔ ہمیں حامد علی کی تلاش ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر امجد حسین نے بتایا ہے کہ اس کا بابا فیروز دین کی دکان سے پتہ ملے گا۔ حامد علی کا نام سن کر فیض محمد کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ بولا، جناب خیر تو ہے؟ اس کے تاثرات اور سوال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حامد علی کو جانتا تھا۔ میں نے کہا، خیریت کی بات چھوڑیں، میرے سوال کا جواب دیں۔ پتہ نہیں آپ کون سے حامد علی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اسے حامد کی تصویر نکال کر دکھائی۔ میں اس حامد علی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حامد علی آج کل یہاں نہیں ہوتا ہے، 15-20 دن پہلے یہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا، پھر واپس ہی نہیں آیا۔ اس کی بیوی کا نام دلشاد تھا؟ ہاں جی، دلشاد ہی تھا۔ یہ دونوں کہاں رہتے تھے؟ بابا فیروز دین کے گھر میں رہتے تھے۔ بابا فیروز دین کا گھر کہاں ہے؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، گھر تو ادھر پچھلی گلی میں ہے، لیکن وہاں جا کر آپ کیا کریں گے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ فیض محمد، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں جی، میں پریشان تو نہیں ہوں۔ بابا فیروز دین آپ کے کیا لگتے تھے؟ میرا ان سے رشتہ کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آپ اس دکان پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جاننا چاہا۔ کیا آپ یہاں ملازم ہیں؟ میں نے یہ دکان اور بابا فیروز دین کا مکان خرید لیا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ حامد علی سے۔ حامد علی سے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ حامد علی کی بیوی بابا فیروز دین کی بھتیجی اور اس کی جائیداد کی وارث تھی۔ بابا جی کی وفات کے بعد حامد علی کچھ عرصے تک دکان چلاتا رہا، لیکن اس کو یہاں کا پانی راس نہیں آیا، اس لیے اس نے بیوی کے کہنے پر دکان اور مکان بیچ دیا۔ سارا کام پکے کاغذ پر ہوا ہے، ہم نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی۔ دلشاد کے تو اور بھائی بہن بھی ہیں۔ اگر بابا فیروز دین اس کا چاچا یا تایا تھا تو اس جائیداد میں اس کے بھائی بہنوں کا حصہ بھی تھا۔ دلشاد نے ان کی اجازت کے بغیر کیسے جائیداد فروخت کر دی؟ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، جناب یہ بات تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ بابا فیروز دین کو میں نے یہی کہتے سنا تھا کہ اس کی ایک ہی بھتیجی تھی۔ حامد علی نے بھی یہی بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ کی گئی تھی۔ فیض محمد نے میرے استفسار پر بتایا
کہ بابا فیروز الدین کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ کم از کم اس علاقے کے لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بابا فیروز الدین 16-17 سال پہلے وہاں آئے تھے اور تب سے تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کوئی ان سے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کرتا تو وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتے۔ اس عرصے میں وہ ایک بار بھی شہر سے باہر نہیں گئے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار ان سے ملنے آیا تھا۔ البتہ وہ اپنی بھتیجی کا اکثر ذکر کرتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے آخری بار اپنی بھتیجی کو دیکھا تھا تو اس وقت اس کی عمر 2-2.5 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ان کے چھوٹے بھائی کی واحد اولاد تھی، کیونکہ اس کے بعد ان کا بھائی ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا اور اس کی بیوی بچی کو لے کر کسی دوسرے علاقے میں چلی گئی تھی۔ اپنے بیوی بچوں کا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کو بہت یاد کرتے اور اکثر یہ کہتے رہتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کی بھتیجی ضرور ان سے ملنے آئے گی۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا تھا کہ دلشاد اور حامد علی نے بوڑھے فیروز الدین کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ انہیں بھتیجی والی بات معلوم تھی اور انہوں نے بوڑھے کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے فیض محمد سے پوچھا، یہاں پر حامد علی کا کوئی دوست بھی رہتا ہے؟ ہاں، ایک ہے تو صحیح، اس نے جواب دیا۔ اس کا نام شبیر احمد ہے اور وہ بابا فیروز الدین کے محلے میں رہتا ہے۔ جائیداد کے سودے میں اس نے بھی کافی بھاگ دوڑ کی تھی۔ میں نے شبیر احمد کا پتہ لیا اور فیض محمد سے کہا، فیض محمد، تمہارا پیسہ ڈوب گیا ہے۔ تم نے جس لڑکی سے یہ جائیداد خریدی ہے وہ بابا فیروز الدین کی بھتیجی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس کے اور بھی بھائی بہن ہیں۔ جناب، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بابا فیروز الدین نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد دلشاد کے نام لگا دی تھی۔ وہ سب کو یہی بتاتے تھے کہ دلشاد ان کی بھتیجی تھی۔ دھوکہ بابا فیروز الدین کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے تو قانون کے مطابق سودا کیا تھا۔ ہم وہاں سے رخصت ہو کر شبیر احمد کے گھر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہو گئی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ شبیر احمد یہیں پر رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، آپ شام کے وقت آئیں۔ ہم اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے، آپ کسی بچے کو بھیج کر شبیر احمد کو بلوا لیں، ہم ادھر گلی میں انتظار کرتے ہیں، یا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں بیٹھک میں بٹھا لیں۔ عورت سمجھدار تھی، اس نے ہمارے لیے بیٹھک کھول دی اور شبیر کو بلانے کے لیے ایک بچے کو بھیج دیا۔ بیٹھک سادہ فرنیچر سے آراستہ تھی اور فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ نصف گھنٹے کے بعد ایک نوجوان شخص جس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی بیٹھک میں داخل ہوا اور شبیر احمد سے اپنا تعارف کرایا، یہ کہہ کر کہ وہ شبیر احمد ہے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی پائی جاتی تھی۔ جناب، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا۔ آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ ASI نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یہ ملک صفدر حیات ہیں، انسپکٹر آف پولیس، اور میں ASI غلام رسول ہوں۔ ہم آپ کے دوست حامد علی کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ وہ تو آج کل یہاں نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، میں نے کہا۔ تم حامد علی کو کب سے جانتے ہو؟ ہماری دوستی تقریباً 6 سال پرانی ہے۔ اس کی بیوی دلشاد کو کب سے جانتے ہو؟ اس کی بیوی سے میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر میرے سوالات کے جواب میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ چند سال پہلے وہ اور حامد علی لائل پور کی ایک فیکٹری میں اکٹھے کام کرتے رہے تھے اور وہیں سے ان کی دوستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حامد علی ایک سلجھا ہوا اور شریف نوجوان تھا۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ گھر سے سیدھا کام پر جاتا اور چھٹی پر سیدھا گھر آ جاتا۔ میرے ایک استفسار پر شبیر نے کہا کہ حامد علی اس کے ساتھ جگ جھمرے بھی آتا رہتا تھا۔ بعض اوقات وہ رات بھی وہیں گزار لیتا تھا۔ ان دنوں شبیر علی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے، لیکن حامد علی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھر والوں نے اس کی عشرت نامی لڑکی سے منگنی کر دی تھی، مگر اسے یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی تھی۔
تاہم شبیر احمد سے اس کا ملنا جلنا جاری تھا۔ 6-7 مہینے پہلے رات کے تقریباً 11 بجے کسی نے شبیر احمد کے دروازے پر دستک دی۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور اس زمانے میں لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ شبیر احمد کمبل لپیٹ کر دروازے پر آیا اور دیکھا کہ سامنے اس کا دوست حامد علی کھڑا تھا۔ گلی میں ایک ٹانگا کھڑا تھا جس کے پاس شال میں لپٹی ہوئی ایک خاتون نظر آ رہی تھی۔ حامد کے پیروں کے پاس کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ شبیر احمد آدھی رات کے وقت حامد کے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا، حامد، یہ عورت کون ہے؟ اندر چلو، ابھی سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ شبیر احمد دونوں کو اندر لے گیا۔ حامد علی نے عورت کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی دلشاد ہے۔ شبیر احمد کی بیوی سعدیہ بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے دلشاد سے تعارفی بات چیت کی اور بستر وغیرہ کا انتظام کرنے میں لگ گئی۔ شبیر احمد نے حامد علی کو ایک طرف لے جا کر پوچھا، تمہاری شادی کب ہوئی ہے؟ حامد نے تامل کرتے ہوئے کہا، شبیر، تم میرے گہرے دوست ہو، تم سے میرا کوئی پردہ نہیں ہے، ہم نے ابھی شادی نہیں کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شبیر اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کہیں تم اس کو گھر سے بھگا کر تو نہیں لائے؟ یہ بابا فیروز الدین کی بھتیجی ہے۔ کیا؟ شبیر احمد چونک گیا۔ تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ باقی باتیں صبح گی، فی الحال ہمارے سونے کا کچھ انتظام کرو، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ شبیر نے اپنی بیوی کو اصل بات بتائی اور کہا کہ وہ دلشاد کا بستر اپنے کمرے میں لگا لے۔ اگلی صبح حامد علی نے شبیر سے کہا، ہمیں کسی مولوی کے پاس لے چلو، ہم نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں۔ شبیر نے ہمیں بتایا کہ اس نے حامد علی کو شادی سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ وہ دلشاد کو اس کے گھر چھوڑ آئے، کیونکہ اس طرح کی شادیوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ نیز اسے دلشاد کے خوبصورت چہرے میں گرہستی اور وفاداری نظر نہیں آتی تھی، مگر حامد علی اپنی بات پر بسط رہا۔ شبیر، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ دلشاد مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ خودکشی کر لے گی۔ میری بات پر یقین نہ ہو تو اس کو بلا کر پوچھ لو۔ شبیر نے دلشاد کو بلا کر بات کی اور اسے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شادی کے علاوہ کوئی اور بات سننے پر تیاری نہیں تھی۔ تم نے اپنے بڑوں کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ شبیر نے پوچھا۔ ہم نے پوری کوشش کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے، دلشاد نے کہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے بڑے ہم دونوں کی منگنی کر چکے تھے اور منگنی توڑنے پہ تیار نہیں تھے۔ ہمارے سامنے یہی ایک طریقہ تھا۔ شبیر نے کہا، بابا فیروز الدین تمہارا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں، کیا تم ان کو پہچان لو گی؟ پہچانوں گی کیسے؟ میں نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ امی نے بتایا تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ خاموشی سے کہیں چلے گئے تھے، بعد میں ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حامد نے کہا، ہم شادی کے بعد تایا فیروز الدین کے پاس جائیں گے۔ شبیر نے کہا، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، ہم ان کو یہ بات بتائیں گے ہی نہیں۔ شبیر نے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور دونوں کو لے کر ایک نکاح خاں کے پاس پہنچ گیا، جس نے بغیر تحقیق کے نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد دونوں ایک ہفتے تک شبیر کے گھر میں مقیم رہے اور اس دوران بابا فیروز الدین کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک ٹانگا منگوایا اور اس پر بیٹھ کر بابا فیروز الدین کی دکان پر پہنچ گئے۔ ٹانگے کو فارغ کرنے کے بعد دونوں نے بابا فیروز الدین کو سلام کیا۔ پھر دلشاد نے پوچھا، آپ میاں سراج الدین کو جانتے ہیں؟ میاں سراج الدین؟ بابا فیروز الدین نے چونک کر کہا، تم میاں سراج الدین کی کیا لگتی ہو؟ کہیں تم؟ وہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے؟ تم؟ بابا فیروز الدین حیرت اور خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ سراج الدین میرا چھوٹا بھائی تھا۔ تم؟ میں میاں سراج الدین کی بیٹی ہوں، دلشاد نے کہا، اور یہ میرے میاں ہیں، ان کا نام حامد علی ہے۔ بابا فیروز الدین کے ملازم نے بتایا کہ یہ تعارف سن کر بابا جی خوشی سے کانپنے لگے۔ انہوں نے دلشاد اور حامد علی کو گلے سے لگا لیا۔
اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ کئی لمحوں تک ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی ایک دن ضرور آئے گی، بالآخر انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، ان دنوں تم اتنی سی ہوا کرتی تھیں، ہم تمہیں پیار سے شادو کہا کرتے تھے۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اپنا؟ دلشاد۔ لیکن تمہارے ابا نے تو تمہارا نام شاہدہ رکھا تھا۔ پتہ نہیں، دلشاد نے کہا، امی نے مجھے دلشاد ہی بتایا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ امی ہر کام میں اپنی مرضی چلاتی ہیں۔ پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے، بابا فیروز الدین نے کہا اور ملازم کی طرف متوجہ ہوا۔ بشیرے، دکان کا خیال رکھنا، میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر جا رہا ہوں۔ لاؤ بیٹی، یہ سامان مجھے پکڑا دو۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی تایا جی، حامد علی نے کہا، اس بڑھاپے میں آپ سامان اٹھائیں گے؟ ہم کس لیے ہیں؟ اب ہم اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور آپ کا بھی۔ بابا فیروز الدین اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں اس بوجھ سے تنگ آ چکا ہوں، اب تم ہی لوگوں نے یہ بوجھ اٹھانا ہے، میں تو اپنی جان کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ حامد علی اور دلشاد نے سامان اٹھا لیا اور 72 سالہ بوڑھے برتن فروش کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے جو ایک قریبی گلی میں تھا۔ بازار میں فوراً ایک خبر پھیل گئی کہ بابا فیروز الدین کی بھتیجی اس کے پاس آ گئی ہے۔ بابا فیروز الدین کے گھر میں ستو نامی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کام کرتی تھی۔ وہ 12-13 سال سے وہاں کام کر رہی تھی اور خود کو بابا جی کے گھر کا فرد سمجھتی تھی۔ بابا جی اس سے بھی اپنی بھتیجی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اس بات کو بابا جی کا فہم سمجھتی تھی کیونکہ بھتیجی کے ذکر کے ساتھ بابا جی جو کہانی سناتے رہتے تھے وہ ناقابل یقین تھی۔ نیز ہر دفعہ بابا جی اس کہانی میں کچھ کمی بیشی کر دیتے تھے۔ ستو کو یقین تھا کہ بابا جی کی بھتیجی جس کا نام وہ شادو بتایا کرتے تھے اب کبھی وہاں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا شادو اور اس کی ماں سے کبھی رابطہ نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ شادو اور اس کے شوہر کے ساتھ اچانک گھر پہنچے تو ستو کو یقین ہی نہیں آیا۔ بابا جی نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا، ستو، ستو یہ دیکھ کون آیا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک نہ ایک دن میری بھتیجی ضرور آئے گی۔ خدا نے میری دعا سن لی ہے، یہ میری بھتیجی شادو ہے، ان کے لیے جلدی سے اچھا سا کھانا تیار کرو، آج میں بہت خوش ہوں۔ ستو نے دلشاد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی۔ یہ شادو کا میاں ہے، بابا فیروز الدین نے حامد علی کا تعارف کرایا، اور یہ ستو ہے، اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بڑا آرام ہے۔ دلشاد کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے ستو کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر بابا فیروز الدین نے اسے بیٹی بنایا ہوا تھا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ ستو کا خیال تھا کہ دلشاد اور اس کا خاندان کچھ دن وہاں رہ کر واپس چلا جائے گا، لیکن چند ہفتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں میاں بیوی مستقل وہاں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حامد علی نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا اور دلشاد نے گھر کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ شروع میں اس کا ستو کے ساتھ برتاؤ کچھ اچھا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے ستو کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ستو نے محسوس کیا کہ دلشاد اسے کوئی بہانہ بنا کر گھر سے نکالنا چاہتی تھی، ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ دلشاد بابا جی کی بھتیجی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ دونوں جعلساز تھے اور بابا فیروز الدین کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک شام اس نے موقع پا کر بابا فیروز الدین سے کہا، بابا جی، یہ لڑکی آپ کی بھتیجی نہیں ہے۔ اس وقت دلشاد اور حامد علی غالباً شبیر احمد کے گھر گئے ہوئے تھے۔ بابا جی تھوڑی دیر پہلے گھر آئے تھے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ ستو کی بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سوچ کر بات کرو ستو، انہوں نے کہا، تم تو سارے دن گھر میں بند رہتی ہو، تمہیں کیا پتا کہ شادو کون ہے اور کون نہیں ہے؟ شاید تمہیں
میری بھتیجی کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ بابا جی، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ شادو تمہیں کبھی کبھی سخت بات کہہ جاتی ہے۔ اس کی بات کا برا مت مانا کرو، جوان لڑکی ہے، جلدی غصے میں آ جاتی ہے۔ جوانی میں بھی بہت غصے والا تھا۔ یہ ہماری خاندانی خصلت ہے، میں شادو کو سمجھا دوں گا۔ بابا جی، اگر شادو آپ کی بھتیجی بھی ہے تو پھر بھی اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کی ماں نے اسے سب کچھ بتایا ہوگا اور یہ اچھی نیت سے یہاں نہیں آئی ہوگی۔ بابا فیروز الدین نے فکر مندی سے سر جھکا لیا۔ اس نے ستو کو جو کہانی سنائی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا۔ 20 سال پہلے اس کا اپنے بھائی سراج الدین کے ساتھ جائیداد کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک رات تیش میں آ کر دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس وقت دونوں بالا خانے پہ تھے اور گھر میں سراج الدین کی بیوی اور کمسن بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہاتھا پائی کے نتیجے میں سراج الدین بالکنی سے نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر فیروز الدین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً اپنی بھابھی کے پیر پکڑ لیے اور کہا، بھرجائی، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کسی کو حقیقت نہ بتانا۔ یہی کہنا کہ سراج الدین اتفاقاً نیچے گر گیا تھا۔ اس مہربانی کے بدلے میں ساری جائیداد تمہارے سپرد کر دوں گا، بلکہ اس علاقے ہی سے کوچ کر جاؤں گا۔ اس نے بڑی منتوں سے شادو کی ماں کو پردہ پوشی پر راضی کیا اور نیچے جا کر بھائی کا جائزہ لیا۔ سراج الدین اگرچہ بے ہوش پڑا تھا مگر اس کی نبض چل رہی تھی۔ بابا فیروز الدین نے چند پڑوسیوں کو اس حادثے کی اطلاع دی اور بھائی کو ٹانگے میں ڈال کر اسپتال لے گیا، لیکن اس نے بے ہوشی کی حالت میں ہی دم توڑ دیا۔ بابا فیروز الدین اس واقعے کو کئی مختلف انداز میں ستو کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ کبھی وہ کہتا کہ جھگڑا شادو کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ شادو کی ماں کی عمر اس وقت 40 سال سے کم تھی اور وہ بہت حسین عورت تھی۔ اسے اپنے شوہر سے زیادہ جیٹ سے لگاؤ تھا اور وہ موقع دیکھ کر اس کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ ایک روز آدھی رات کے وقت سراج الدین نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ اسے شک گزرا کہ وہ اس کے بھائی کے کمرے میں تھی۔ وہ اس کی تلاش میں جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شوہر کے استفسار پر کہا کہ وہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن سراج الدین اس بات پر یقین نہیں لایا۔ وہ دندناتا ہوا بھائی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی اور سراج الدین بالکنی سے نیچے گر گیا۔ ایک دو دفعہ بابا فیروز الدین نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے قصداً اپنے بھائی کو بالکنی سے دھکا دیا تھا۔ ستو کا خیال یہ تھا کہ بابا فیروز الدین کی یادداشت کمزور ہو چکی تھی اور وہ اصل واقعہ بھول چکا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی، وہ اس واقعے میں خود کو مجرم تصور کرتا تھا۔ بابا جی، ان دونوں کی نیت اچھی نہیں لگتی، ستو نے کہا۔ ان کو اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کے پیچھے آیا ہے۔ انہوں نے تو یہاں ڈیرا ہی جما لیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ شادو کی عمر بھی کچھ زیادہ لگتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے یہ 2-2.5 سال کی تھی، اس حساب سے اس کی عمر 22-23 سال ہونی چاہیے، مگر یہ 25 سال کی لگتی ہے۔ ستو، تم زیادہ سوچا نہ کرو۔ بابا جی، میں اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے سوچتی ہوں۔ میرا کیا ہے، یہاں سے نکل گئی تو کہیں اور چلی جاؤں گی، 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جائے گی۔ ستو کی باتوں سے بابا فیروز الدین فکر مند ضرور ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھے کہ دلشاد ان کی بھتیجی نہیں تھی۔ گھر میں ایک صندوق اور لکڑی کی ایک بھاری الماری تھی۔ یہ دونوں چیزیں مکفل رہتی تھیں اور ان کی چابیاں بابا فیروز الدین اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک دو دفعہ دلشاد نے صفائی کے بہانے ان دونوں کی چابیاں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا جی نے ٹال دیا۔ واضح طور پر وہ اپنی جمع پونجی الماری اور صندوق میں رکھتے تھے۔ ایک شام وہ دکان سے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ الماری کا تالا کھلا ہوا تھا۔ اس وقت گھر میں دلشاد اور ستو تھیں۔ حامد علی دکان پر تھا۔ بابا جی نے الماری کھول کر سامان چیک کیا
چیزیں اپنی جگہوں سے ہلی ہوئی تھیں اور کچھ نقدی اور زیورات غائب تھے۔ بابا فیروز الدین جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور بیماری کا بہانہ بنا کر ستو اور دلشاد کو دوائی لینے بھیج دیا۔ ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے جلدی جلدی دونوں عورتوں کا سامان چیک کیا۔ چند منٹ کے اندر نقدی اور زیورات ستو کے سامان سے برآمد ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ زیورات دراصل ستو کے تھے جو اس نے احتیاط کے طور پر بابا جی کے پاس رکھوائے تھے۔ بابا فیروز الدین ساری بات سمجھ گئے۔ دلشاد اور حامد علی نے ستو کو ملازمت سے نکلوانے کے لیے سازش کی تھی۔ بابا جی نے دونوں چیزیں دلشاد کے سوٹ کیس میں رکھ دیں اور کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں عورتیں واپس آ گئیں۔ بابا جی نے ان کو اپنے کمرے میں بلا کر الماری دکھائی اور کہا، کسی نے الماری کا تالا کھول کر کچھ سامان نکال لیا ہے۔ صبح جب میں گھر سے نکلا تھا تو الماری کا تالا لگا ہوا تھا۔ ستو نے کہا، گھر میں تو کوئی نہیں آیا۔ دلشاد نے کہا، اگر باہر کا آدمی گھر میں نہیں آیا تو یہ گھر کے بھیتی کا کام ہے۔ چوری کا مال گھر کے اندر ہی ہوگا۔ آپ سب کے سامان کی تلاشی لیں۔ بیٹی، یہ تو کچھ اچھی بات نہیں ہے، بابا فیروز الدین نے کہا۔ میں تم دونوں پر شک نہیں کر سکتا۔ تم میری بھتیجی ہو اور ستو 12-13 سال سے یہاں کام کر رہی ہے۔ میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں۔ تایا جی، آدمی کی نیت خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ پیسوں کی تو کوئی بات نہیں، بابا فیروز الدین نے دلشاد کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن زیور اس کا ستو کا تھا۔ زیور اس کا تھا؟ دلشاد نے چونک کر کہا، بابا جی، میرے زیور کی کوئی بات نہیں، ستو نے کہا۔ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، زیور اور بن جائے گا۔ رب رحم کرے، پتہ نہیں چوری کیسے ہو گئی۔ تایا جی، آپ تلاشی لیں، دلشاد نے کہا۔ پہلے میرے سامان کی تلاشی لیں۔ ضرور تلاشی لیں جی، ستو نے کہا۔ بابا فیروز الدین اٹھے اور بظاہر بے دلی سے تلاشی لینے لگے۔ دلشاد کا اصرار تھا کہ پہلے اس کے سامان کی تلاشی لی جائے، لیکن بابا جی نے کہا کہ وہ پہلے ستو کے سامان کی تلاشی لیں گے۔ ستو کے کمرے میں مختصر سا سامان تھا۔ بابا جی نے چند منٹوں کے اندر ساری چیزیں دیکھ ڈالیں، لیکن چوری کا مال برآمد نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلشاد نے کہا۔ مال مسروقہ برآمد نہ ہونے کی وجہ سے اسے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ٹھہریں، میں اس کا سامان چیک کرتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور تھوڑی دیر تک ادھر ادھر ہاتھ مارتی رہی، پھر اس پرانے سے صندوق کو دیکھنے لگی جس میں سے بابا جی نے نقدی اور زیور برآمد کیا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن پائی جاتی تھی۔ بابا جی بڑے غور سے اس کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے صندوق کی تمام چیزیں فرش پر پھیلا دیں، پھر وہ ستو کی طرف مڑی۔ کہاں چھپایا ہے چوری کا مال؟ بی بی، میں چور نہیں ہوں۔ صبر سے کام لو، بابا جی نے کہا۔ گھر میں اور جگہ بھی ہیں۔ تینوں دلشاد کے کمرے میں پہنچے اور بابا جی نے چند لمحوں کے اندر دلشاد کے سوٹ کیس سے مال برآمد کر لیا۔ دلشاد نے چیخنا شروع کر دیا، بولی، یہ سب اس کی شرارت ہے۔ یہ چیزیں اس نے میرے سوٹ کیس میں رکھی ہیں۔ میں یہ حرکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ذلیل عورت نے مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی ہے۔ اسے میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے۔ بابا جی نے اسے چپ کرایا اور کہا، دونوں میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں بتاتا ہوں اصل بات۔ دلشاد کرسی پر اور ستو فرش پر بیٹھ گئی۔ بابا جی نے بڑے اطمینان سے کہا، شادو بیٹی، زیور اور پیسے میں نے تمہارے سوٹ کیس میں رکھے تھے۔ آپ نے رکھے تھے؟ دلشاد کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ لیکن وہ آگے کچھ نہیں بول سکی۔ مجھے پتا تھا کہ تم تلاشی لینے کی بات کرو گی۔ آپ کو پتا تھا؟ بابا جی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ستو کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور دلشاد سے کہا، تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی؟ دلشاد کوشش کے باوجود آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکی۔ بیٹی، مجھے تمہارے آنے پر بہت خوشی ہوئی تھی، بابا جی نے افسردہ لہجے میں کہا، اور تمہارے جانے پر بہت افسوس ہوگا۔ لیکن اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں،
تم 2-3 روز کے اندر اپنے خامد کے ساتھ واپس چلی جاؤ، اپنا پتہ دے جانا، اگر زندگی رہی تو میں کبھی ملنے آؤں گا۔ ستو باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ دلشاد خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے 3 روز کے بعد بابا فیروز الدین کا انتقال ہو گیا۔ ستو نے بتایا کہ چوری کے واقعے کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگے تھے اور دکان پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے 1-2 دفعہ دلشاد سے یہ کہا تھا کہ وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اور اسے بہت کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے جلد بازی کر کے کام خراب کر لیا۔ بابا فیروز الدین کے انتقال کے بارے میں ستو نے بتایا کہ وہ رات کو اچھے خاصے سوئے تھے، لیکن صبح کے وقت وہ اپنے بستر میں مردہ پڑے ہوئے پائے گئے۔ حامد علی نے لوگوں کو ان کے انتقال کی اطلاع دی اور 3 بجے تک تجہیز و تکفین کے بعد انہیں دفن کر دیا تھا۔ ستو کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ بابا فیروز الدین کی وفات مشکوک حالات میں واقع ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کا اپنا کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی نے ان کی اچانک موت پر کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے دلشاد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ فیض محمد کی زبانی معلوم ہوا کہ مکان اور دکان فروخت کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی چند دن تک بابو جی کے مکان میں مقیم رہے تھے۔ فیض محمد نے کچھ رقم روک لی تھی اور مکان کا خالی قبضہ ملنے کے بعد یہ رقم ادا کی تھی۔ تقریباً 15 دن پہلے حامد علی اور دلشاد یہ کہہ کر کہیں چلے گئے کہ وہ 2 روز کے بعد آ کر اپنا سامان لے جائیں گے اور مکان خالی کر دیں گے۔ فیض محمد نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دلشاد دوسرے ہی روز واپس آ گئی، لیکن حامد علی واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان شخص تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اس کا ماموزاد یا پھوپھیزاد بھائی تھا۔ میرے استفسار پر فیض محمد نے مذکورہ نوجوان کا جو حلیہ بتایا وہ زبیر سے ملتا جلتا تھا، تاہم اس نے اپنا نام ظہیر بتایا تھا۔ دونوں اپنا مختصر سامان لے کر اور ٹانگے پر بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن چلے گئے تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہمیں اس ٹانگے والے کا سراغ مل گیا جو ان کو ریلوے اسٹیشن پر لے کر گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ دونوں لائل پور جانا چاہتے تھے۔ اس تفتیش کے دوران شام ہو چکی تھی اور ہم خاصے تھک چکے تھے، لیکن ہماری محنت ضائع نہیں گئی تھی۔ ہمیں بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ واپس پہنچ کر میں نے 2 آدمی زبیر کی گرفتاری کے لیے بھیج دیے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر زبیر کو حراست میں لے کر واپس آ گئے۔ کیوں بھائی، جگ جھمرے کیا کرنے گئے تھے؟ جی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری بے وفا منگیتر کہاں ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق بھی پتہ چل جائے گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، تمہارے ساتھ کل صبح بات ہوگی اور تھوڑی سی لائل پور کی سیر بھی کریں گے۔ فی الحال حوالات میں جا کر آرام کرو اور میرے سوالوں پر غور کرتے رہو۔ مجھے آپ نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ انجان بننے کی کوشش مت کرو بچو، تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ میں نے اسے حوالات میں بند کیا اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے زبیر کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، کیا ارادہ ہے؟ شرافت سے سچ بولو گے یا بدمعاشوں والا طریقہ اختیار کریں؟ وہ شریف آدمی تھا، اس لیے جلد ہی سیدھے راستے پر آ گیا۔ ملک صاحب، یقین کریں میرا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، میرے سوالوں کا جواب صحیح دیتے رہو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ مجھے ساری کہانی معلوم ہو چکی ہے، صرف 1-2 باتیں معلوم کرنے والی رہ گئی ہیں۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ دلشاد کہاں ہے؟ وہ لائل پور میں ہے، اس نے جواب دیا۔ بہت خوب، آؤ چلیں، میں نے کہا۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، اس لیے میں تمہیں ہتھ کڑی نہیں لگاؤں گا، ہمیں چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور بس کے ذریعے لائل پور پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ایک ASI اور ایک سپاہی بھی تھا۔ دلشاد لائل پور کی ایک نواحی بستی میں مقیم تھا۔ اس نے ایک
बूढ़ी औरत को मुलाजमा के तौर पर घर पर रखा हुआ था। दस्तक के जवाब में इसी मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला। दिलशाद बीवी से कहो कि मेहमान आए हैं, मैंने औरत से कहा। हम इस वक्त सादा लिबास में थे, हमारी वर्दियाँ बैग में थीं। दिलशाद दरवाजे पर आई और हमें देखकर परेशान हो गई। ये कौन लोग हैं? इसने ज़ुबैर से पूछा। ये लोग अपना तारुफ खुद ही कराएंगे, ज़ुबैर ने कहा। हम अंदर आ जाएं? कौन है आप लोग? दिलशाद ने हमारी तरफ देखा। क्या करने आए हैं यहाँ? मेरा ख्याल है कि अंदर बैठकर बातचीत कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने कहा। इस वक्त घर में कोई मर्द नहीं है, दिलशाद ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं आपको नहीं जानती, जाएं यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये थानेदार साहब हैं, एएसआई ने तारुफ कराते हुए कहा। इनका नाम मलिक सफदर हयात है और मैं एएसआई गुलाम रसूल हूँ। हम एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। दिलशाद ने मुलाजमा को एक तरफ हटाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे में पैर अड़ा दिया और अपने आदमियों को अंदर दाखिल होने के लिए कहा। ज़ुबैर, खुदा के लिए इनको बाहर निकालो, दिलशाद ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़ुबैर ने कहा। मैं इस वक्त ज़ेरे हिरासत हूँ, तुमने अपने साथ साथ मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया है। तभी अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक कबील जुस्सा नौजवान जिसने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था बाहर आया और तहकमाना लहजे में बोला। कौन हो तुम लोग? बाहर खड़े होकर बात करो, नहीं तो एक एक का पेट फाड़ दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। वो किसी खाते पीते घराने का बिगड़ा हुआ नौजवान लगता था। इसका लबो लहजा बदमाशों जैसा था। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और सेफ्टी केज हटाते हुए कहा, खंजर नीचे फेंक दो और दोनों हाथ ऊपर कर लो। उसने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर मुझ पर खंजर से हमला कर दिया। मैंने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए इसके पैरों में फायर कर दिया। इसका खंजर मेरे कंधे को सुर्ख करता हुआ गुजर गया। अगर मैं पर वक्त एक तरफ न हो जाता तो खंजर मेरे हलक के आर पार हो जाता। एएसआई और सिपाही ने तेज़ी से खंजर बरदार को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर वो खासा जीतदार शख्स था। मछली की तरह दोनों की गिरफ्त से निकल गया और दोबारा खंजर लहराता हुआ हमलावर हुआ। एएसआई और सिपाही को मजबूरन दिफाई अंदाज इख्तियार करना पड़ा। मेरा पहला फायर खाली गया था। मैंने एक फायर और कर दिया। इस दफ़ा गोली इसके बाएं पैर में लगी और वो बिलबिलाता हुआ पीछे हट गया। एएसआई एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर इस पर चढ़ दौड़ा और सिपाही की मदद से इसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो दर्द से चीखते हुए गालियाँ निकालने लगा। ज़ख़म मेरे कंधे पर भी आया था और मेरे कपड़े खून से सुर्ख हो रहे थे। एएसआई ने दिलशाद से कहा, अंदर से कोई कपड़ा लेकर आओ, मरहम पट्टी के लिए जल्दी करो। कोई दुपट्टा या पुरानी चादर ले आओ। दिलशाद अंदर से एक पुराना सूती दुपट्टा ले आई। एएसआई ने इसे फाड़ा और मेरे ज़ख़म पर पट्टी बांधने लगा। सिपाही को मैंने कहा कि वो करीब से किसी डॉक्टर को बुला लाए। एएसआई ने मेरे ज़ख़म पर पट्टी बांधने के बाद ज़ख्मी नौजवान के पैर पर भी पट्टी बांध दी। मैंने देखा इतना हंगामा होने के बावजूद दिलशाद ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र नहीं आ रही थी। पागल की बच्ची, खड़ी क्या देख रही है? ज़ख्मी नौजवान ने कहा। जाके पुलिस को बुला के ला, ये मुझे चोर डाकू मालूम होते हैं। ये पुलिस के ही आदमी हैं, ज़ुबैर ने कहा। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नौजवान ने ज़ुबैर को गाली देते हुए कहा। गाली सुनकर ज़ुबैर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने नौजवान को ठुड्डा मारते हुए कहा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सिपाही 15 मिनट के अंदर डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँच गया। डॉक्टर ने हमारे ज़ख्मों का मुआयना करने के बाद मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाएं भी लिख कर दी। डॉक्टर के रुखसत हो जाने के बाद हम दोबारा असल मामले की तरफ मुतवज्जा हुए। ज़ुबैर ने हमें बताया कि ज़ख्मी होने वाले नौजवान का नाम बरकत अली था और वो चक झुमरे का रहने वाला था। मैंने दिलशाद से कहा, तुम तो कहती थी कि घर में कोई मर्द नहीं है, ये कौन है? क्या लगता है तुम्हारा? इसको मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, उसने जवाब दिया। हामिद अली कहाँ है? मैंने पूछा।
کون سا حامد علی؟ اس نے بے باکی سے کہا۔ جس کے ساتھ تم گھر سے بھاگی تھیں۔ میں کسی کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی بد مزاج بھی تھی اور بڑی گستاخی سے میرے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے پاس اس کی گرفتاری کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، یہاں پر یہ کسی سوال کا جواب نہیں دے گی۔ ان دونوں کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ 2-4 راتیں حوالات میں گزارنے کے بعد ان کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ان کو چک جھمرے لے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ وہاں پر بابا فیروز الدین کے قتل کا کیس بھی درج کرانا ہے۔ جج جی؟ میری بات سن کر دلشاد بری طرح چونک گئی۔ میں نے بابا جی کو قتل نہیں کیا، وہ تو… دلشاد بی بی، اس کا فیصلہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد ہوگا، میں نے کہا۔ کبھی کبھی قبروں سے بھی ثبوت نکل آیا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر پہلی دفعہ اس کے چہرے پر خوف نمودار ہو گیا۔ برکت علی بھی پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں حامد علی کے قتل اور اسے پرانی قبر میں دفن کرنے کے معاملے میں ملوث تھے۔ میں نے بیگ سے اپنی وردیاں نکال کر ملازمہ سے استری کروائیں اور انہیں پہن لیا۔ اب ہم پورے پولیس آفیسر نظر آتے تھے۔ میرے لیے کپڑے بدلنے ویسے بھی ضروری تھے کیونکہ زخمی ہونے کی وجہ سے کپڑے خون آلود ہو گئے تھے۔ تینوں ملزموں کو ہم پہلے چک جھمرا لے گئے۔ وہاں میں نے مقامی پولیس سے رابطہ قائم کیا اور بابا فیروز الدین کی موت کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ برکت علی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے علاقے کا بدنام شخص تھا اور جرائم کی بعض وارداتوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دیں، مقامی تھانے دار نے دلشاد کو گھورتے ہوئے کہا۔ پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ فی الحال آپ اس بات کی تفتیش کریں کہ بابا فیروز الدین کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی اور اس کی اصل بھتیجی کہاں ہے، میں نے کہا۔ اس دوران ہم اپنی تفتیش مکمل کر لیں گے۔ جب ہم واپس پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ دلشاد بہت پریشان تھی اور مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں بہت تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے دلشاد کے بھائی ظہور حسین کو رہا کر دیا، مگر اسے دلشاد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگلی صبح میں نے دلشاد کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ رات کو بہت کم سوئی تھی۔ ملک صاحب، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اب مجھے ایسے ہی پکڑ لائے ہیں۔ رات کو آپ کے آدمی مجھے بہت تنگ کرتے رہے ہیں، میں ساری رات آپ کے حق میں بد دعا کرتی رہی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے رہا نہ کیا تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ رات حوالات میں گزارنے کے باوجود اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے رات کے انچارج ASI کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا، یہ بی بی کہتی ہے کہ تم رات کو اسے پریشان کرتے رہے ہو۔ ملک صاحب، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، ASI نے کہا۔ اس نے ساری رات ہمیں کام نہیں کرنے دیا۔ سپاہی اس کے لیے کھانا لے کر گیا تو اس نے سالن کی پلیٹ اٹھا کر اس پر دے ماری، اس کی ساری وردی خراب کر دی۔ پھر یہ بیمار پڑ گئی اور چیخنے لگی کہ یہ مرنے والی ہے، کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ایک ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے اس کو نبض دکھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ کسی مرد سے علاج نہیں کرائے گی، کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا جائے۔ ہم رات کے وقت کہاں سے لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کرتے، اور پھر آدھی رات کے وقت اس نے پرہیزی کھانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو کون کون سی بات بتاؤں، یہ ساری رات اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تھی۔ کیوں بی بی، یہ میں کیا سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ بیمار آدمی درد سے چیخے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، اور بھوکا آدمی کھانا نہیں مانگے گا تو کیا بھوکا مر جائے گا۔ میں نے ASI کو واپس بھیج دیا اور دلشاد سے پوچھا، حامد علی کہاں ہے؟ ہوگا کہیں، مجھے کیا پتا۔ ہم نے اس کی لاش برآمد کر لی ہے اور اس وقت وہ مردہ خانے میں رکھی ہے، اور لاش کے ساتھ ہمیں ایسے ثبوت بھی ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے۔ ہمیں سچ اگلوانے کے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب کچھ خود ہی بتا دو۔ وہ قریب آ گئی
اور بے باکی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، اگر میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے سختی سے کہا، اور ذرا دور رہ کر بات کرو، مجھے اپنی اداؤں سے بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کرو، میں آپ کی پیسوں سے بھی خدمت کر سکتی ہوں، میں فضول باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں، جلدی سے سچ بولنا شروع کر دو ورنہ میں تمہیں ایسی عورت کے سپرد کر دوں گا جو مردوں سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ سچ صرف اتنا ہے کہ حامد علی کو برکت نے قتل کیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے فوراً برکت علی کو بلوایا اور دلشاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کہتی ہے کہ اس کے خامد کو تم نے قتل کیا ہے؟ وہ قہرآلود نظروں سے دلشاد کو گھورنے لگا۔ تم نے یہ کہا ہے؟ مجھے آنکھیں مت دکھاؤ، دلشاد نے مروب ہوئے بغیر کہا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حرام زادی، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ برکت علی نے دلشاد کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے رولر اٹھا کر زور سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر مارا۔ یہ تھانہ ہے، تیرے باپ کی حویلی نہیں ہے۔ وہ پل پلاتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ تھاندار صاحب، یہ کمینی عورت جھوٹ بولتی ہے، یہ اوپر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے اتنی ہی بدصورت ہے۔ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ میں نے دلشاد کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا اور برکت علی کو رولر سے ٹھوکا مارتے ہوئے کہا، ہاں اب اصل بات بتاؤ، اور یاد رکھو اگر جھوٹ بولا تو تمہاری ساری بدمعاشی نکال دوں گا۔ جناب، یہ عورت ڈائن ہے، ڈائن، اس نے کہا، یہ اپنے سگے باپ کو بھی قتل کر سکتی ہے۔ تم خود کیا ہو، بستہ بے کے بدمعاش؟ میں نے اس کی کمر پر رولر سے ضرب لگائی۔ لمبی بات مت کرو، اصل کہانی سناؤ۔ اصل کہانی یہ ہے جی کہ بابا فیروز الدین کی موت کے بعد دونوں میاں بیوی میں گڑبڑ شروع ہو گئی تھی۔ دلشاد بابا جی کی جائیداد بیچنا چاہتی تھی مگر حامد علی جائیداد بیچنے کے خلاف تھا۔ تمہیں اس گڑبڑ کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس کا بابا فیروز الدین کی دکان پر آنا جانا تھا اور وہیں پر اس کی حامد علی سے جان پہچان ہوئی تھی۔ حامد علی ایک دو دفعہ اسے اپنے گھر بھی لے گیا تھا۔ بابا جی کی وفات کے بعد ایک دن دلشاد نے اسے ملازمہ کے ذریعے گھر بلوایا اور کہا، برکت علی، میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو گے؟ بولو، کیا کام ہے؟ چنیوٹ سے ایک آدمی کو بلانا ہے۔ لو، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، برکت علی نے کہا۔ میں سمجھا کہ کوئی بندہ شندہ مروانا ہے۔ مجھے آدمی کا پتہ بتاؤ، میں اسے 1 گھنٹے میں تمہارے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام زبیر ہے، دلشاد نے کہا اور کاغذ پر لکھا ہوا پتہ برکت علی کو دیا۔ یہ کام بہت رازداری سے کرنے والا ہے، میرا یا حامد علی کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فکر ہی نہ کرو، میں کسی کو ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ ایک بات اور ہے، وہ بھی بتا دو۔ اس بات کا حامد علی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ زبیر کو ایسے وقت یہاں لے کر آنا جب حامد دکان پر ہو۔ برکت علی نے بتایا کہ وہ اگلے روز صبح کے وقت زبیر کو ساتھ لے کر آ گیا اور دلشاد سے اس کی ملاقات کرا دی۔ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی، لیکن یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ شادی سے پہلے دلشاد زبیر کی منگیتر تھی۔ زبیر ایک رات جگ جھمرے میں رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اگلے روز دلشاد اور حامد علی بھی کہیں چلے گئے۔ 1 یا 2 روز کے بعد دلشاد زبیر کے ساتھ واپس آ گئی۔ تب برکت علی کو پتہ چلا کہ اس نے دکان اور مکان بیچ دیا تھا اور وہاں سے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بعد حامد علی کہیں نظر نہیں آیا۔ برکت علی بہت سی باتیں چھپا گیا تھا، اس کے بیان میں بہت سی خامیاں پائی جاتی تھیں۔ جب اس نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، تم دلشاد کے لائٹ پور والے مکان میں کیا کر رہے تھے؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، دلشاد نے بلایا تھا، وہ گھر کے لیے کچھ سامان وغیرہ منگوانا چاہتی تھی۔ حامد علی کے بارے میں بتاؤ، اس کو کس نے قتل کیا تھا؟ مجھے قتل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے جی، یہ حرکت دلشاد اور زبیر نے کی ہے۔
ان دونوں نے مل کر حامد علی کو قتل کیا ہے۔ آپ حکم دیں تو میں دونوں کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہوں۔ کیا گواہی دو گے؟ جو آپ کہیں گے۔ میں نے اسے حوالات میں بھیج دیا اور زبیر کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بولا، ملک صاحب، میں نے زندگی میں پہلی بار حوالات میں رات گزاری ہے اور مجھے سوچنے اور اللہ کو یاد کرنے کا بہت موقع ملا ہے۔ میں نے رات ہی کو فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ اس کے چہرے پر مجھے سچائی نظر آئی۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، میں بھی سچ سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو میں تمہیں اپنی طرف سے ہر ممکن رعایت دینے کی کوشش کروں گا۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ دلشاد میری منگیتر تھی اور مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے شادی کے بعد ایک خوشگوار اور حسین زندگی کا تصور باندھ رکھا تھا، لیکن جب دلشاد حامد علی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تو مجھے سخت دھچکا لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اندھے کنویں میں گر گیا ہوں۔ مجھے اس خبر پر یقین نہیں آیا اور میں کئی روز تک بستی بستی دلشاد کو تلاش کرتا رہا۔ آخر کار میں مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ 14-15 روز پہلے میں گھر سے نکلا تو ایک شخص میرے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اس کی شکل بدماشوں جیسی تھی اور وہ کسی دوسرے علاقے کا معلوم ہوتا تھا۔ زبیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ احتیاطاً ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ اجنبی شخص بھی اس کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا اور اس کی میز پر پہنچ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا باؤ؟ اس نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ زبیر نے پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے نہیں دیکھا تو آج تو دیکھ لیا ہے نا۔ تمہارا نام زبیر ہے؟ ہاں، یہی نام ہے میرا نام برکت علی ہے۔ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت عورت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس خوشی میں مٹھائی منگوا لو۔ خوبصورت عورت؟ اس کا نام دلشاد ہے، برکت علی رازدارانہ لہجے میں بولا۔ وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ دلشاد کا نام سن کر زبیر بری طرح چونک گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ لو یار، جاننے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ بندہ آمنے سامنے ہو جائے تو جان پہچان ہو جاتی ہے۔ دلشاد ہے کہاں پر؟ تیار ہو کر آ جاؤ، میں ادھر ہی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ دلشاد نے اپنا پتہ ٹھکانہ بتانے سے منع کیا تھا۔ کہیں دور جانا ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، آدھے پون گھنٹے کا راستہ ہے۔ گھر میں کسی کو بتانا نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ زبیر کو برکت علی پر شک تو ہوا، لیکن دلشاد سے ملنے کی خواہش زیادہ زور آور ثابت ہوئی اور وہ وہیں سے برکت علی کے ساتھ ہو لیا۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ دونوں پون گھنٹے کے اندر جگجھمرا پہنچ گئے۔ اس وقت حامد علی دکان پر تھا۔ دلشاد گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے برکت علی کو رخصت کر دیا اور زبیر کو اندر لے گئی۔ دونوں کچھ دیر تک گلے شکوے کرتے رہے۔ دلشاد نے اپنی حرکت پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ حامد کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، زبیر نے پرتاسف لہجے میں کہا۔ تم سے جو غلطی سرزد ہو چکی ہے اس کا مداوع بہت مشکل ہے۔ واپس تم جا نہیں سکتی۔ تمہارے گھر والے بہت غصے میں ہیں۔ تمہارا بھائی تم دونوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس مصیبت سے نکل سکتی ہوں۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں؟ زبیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ مت بھولو کہ تم حامد کی بیوی ہو۔ کنواری لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے، شادی شدہ عورت گھر سے بھاگ جائے تو وہ شادی نہیں کر سکتی۔ ساتھ دینے والا وقت گزر چکا ہے۔ زبیر، مجھے تانے مت دو، میں اپنی غلطی کی بہت بڑی سزا بھگت چکی ہوں۔ حامد پیسہ نہیں نکلا جیسا میں سمجھی تھی۔ وہ مجھ پر سختی کرتا ہے اور میری کوئی بات نہیں سنتا۔ دلشاد نے بابا فیروز الدین کی وفات اور اس کی جائیداد وغیرہ کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، حامد میرے تایا کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اب بھی سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ میں اگر جائیداد کے بارے میں کوئی بات کرتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ زبیر بابا فیروز الدین کا ذکر سن کر بہت حیران ہوا، بولا،
مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے کوئی تایا بھی ہیں۔ ہم نے پہلے تو کبھی ان کا ذکر نہیں سنا۔ اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ ہم اس جائیداد کو فروخت کر کے کسی دوسرے علاقے میں آباد ہو سکتے ہیں، دلشاد نے کہا۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، اگر تم ساتھ دو تو حامد کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ دلشاد، زبیر نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ بزدل مت بنو، کیا تم میری خاطر اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ یہ اتنا سا کام نہیں ہے، میں ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم کہو تو میں حامد سے بات کر سکتا ہوں، لیکن جو بات تم سوچ رہی ہو وہ بہت مشکل ہے، اور یہ بھی بہت مشکل ہے کہ میں اپنے تایا کی جائیداد ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دوں جو مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ زبیر نے بتایا کہ وہ 10-12 دن تک جگ جھمرا میں مقیم رہا اور روزانہ چوری چھپے دلشاد سے ملتا رہا۔ اس کی رہائش کا انتظام برکت علی نے کر دیا تھا اور خرچے کے لیے دلشاد پیسے دیتی تھی۔ زبیر نے دیکھا کہ برکت علی بھی حامد کی عدم موجودگی میں دلشاد سے ملنے جاتا تھا۔ یہ بات اسے بہت بری لگتی تھی۔ ایک روز اس نے دلشاد سے کہا کہ وہ برکت علی کو گھر میں نہ آنے دیا کرے۔ دلشاد نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ اس وقت تمہاری اور برکت علی کی حیثیت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر برکت علی کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا آنا بھی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو مجھے برکت علی کو مدد کے لیے کہنا پڑے گا۔ جب اس طرح کا مقابلہ شروع ہو جائے تو محبت کے مارے ہوئے غلط کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ زبیر نے سوچا کہ اگر دلشاد نے برکت علی کے ذریعے حامد کو ٹھکانے لگوایا تو پھر اس کا چانس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور دلشاد ایک بدمعاش کے چنگل میں پھنس جائے گی۔ بس وہ دلشاد کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ پروگرام یہ بنا کہ دلشاد اپنی ماں سے ملنے کے بہانے حامد کو ساتھ لے کر رات کے وقت اپنے آبائی قصبے کے قبرستان پہنچ جائے گی۔ زبیر پہلے سے وہاں چھپا ہوا ہوگا اور اچانک حامد علی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے گا۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد دلشاد نے حامد سے کہا کہ اس نے چوری چھپے اپنی ماں کو پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ 2 روز کے بعد رات کے 9 بجے قبرستان کے پاس ان کا انتظار کرے۔ وہ یعنی دلشاد اپنے خامد کے ساتھ وہاں آئے گی۔ حامد کو اس بات پر بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا، تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر اپنی ماں کو کیوں پیغام بھیج دیا؟ میں ماں کے لیے بہت اداس ہو گئی تھی، دلشاد نے کہا۔ برکت ادھر جا رہا تھا، میں نے اس کے ذریعے پیغام بھیج دیا۔ ماں نے کہا ہے کہ وہ قبرستان کے پاس ہمارا انتظار کرے گی۔ حامد اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن دلشاد نے منت سماجت کر کے اسے راضی کر لیا۔ اس بات کی برکت علی کو بھی سنگن مل گئی۔ اس دوران دلشاد نے حامد کو جائیداد فروخت کرنے پر راضی کر لیا تھا اور انہوں نے صرف 1 دن پہلے رقم وصول کی تھی۔ زبیر نے بتایا کہ اس نے وعدہ تو کر لیا تھا مگر عین وقت پر اس کا ارادہ بدل گیا۔ غالباً دلشاد کو بھی اس کے وعدے پر یقین نہیں تھا یا اس کا منصوبہ کچھ اور تھا، کیونکہ اس نے برکت علی کو بھی اپنے پیچھے آنے کا کہہ دیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ایک گواہ کا انتظام کر رکھا تھا۔ زبیر حامد کو قتل کرتا اور برکت علی اس قتل کا عینی گواہ بن جاتا۔ قبرستان کے پاس ایک چھوٹا سا چھپر بنا ہوا تھا۔ دلشاد اپنے خامد کے ساتھ رات کے 9 بجے اس چھپر میں پہنچی اور انتظار کرنے لگی، لیکن زبیر وہاں نہیں پہنچا۔ اس رات وہ خاص طور پر اپنے چند دوستوں کی ایک مجلس میں بیٹھا رہا تاکہ اگر قتل کی بات کسی وقت سامنے آئے تو اس کے دوست اس کی بے گناہی کی گواہی دے سکیں۔ زبیر کے اس بیان کے بعد میں نے برکت علی اور دلشاد پر سختی کی تو دونوں نے سب کچھ اگل دیا۔ دلشاد نے جب دیکھا کہ زبیر کے آنے کی امید نہیں رہی تو اس نے چھپر سے باہر نکل کر برکت علی کو اشارہ کیا جو قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ برکت علی دبے پاؤں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپر میں پہنچا اور لکڑی کے چند وار کر کے حامد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ دلشاد کا بیان تھا۔ برکت علی کا بیان اس کے برعکس تھا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ جب وہ چھپر میں پہنچا تو حامد علی زمین پر پڑا تھا
اور اس کے قریب ایک موٹی سی لکڑی بھی پڑی تھی۔ میں نے برکت علی سے پوچھا، حامد علی کو قبر میں کس نے دفن کیا تھا؟ وہ تو میں نے ہی کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ تو پھر سمجھ لو کہ تم دونوں حامد کے قتل میں برابر کے شریک ہو۔ او جناب، مردے کو دفن کرنا تو جرم نہیں ہے۔ وہ مردہ نہیں تھا برکت، وہ مردہ نہیں تھا برکت بدمعاش، میں نے کہا، صرف بے ہوش تھا۔ تم نے ایک زندہ شخص کو قبر میں دفن کیا تھا، وہ فجر کی اذان تک زندہ تھا۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات اس شخص نے مجھے بتائی ہے جس نے مردے کے بال حاصل کرنے کے لیے قبر کھودی تھی، لیکن جب اس نے لاش کو حرکت کرتے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ چک جھمڑے کی پولیس نے عدالتی حکم نامے پر بابا فیروز الدین کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ اسے بڑی مقدار میں خواب آور گولیاں کھلائی گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ دلشاد نے پولیس کے استفسار پر کہا کہ بابا فیروز الدین کو حامد علی نے خواب آور دوا کھلائی تھی، لیکن اس کا یہ جواب حقائق کی نفی کرتا تھا۔ جب میں نے اور چک جھمرا پولیس نے اس معاملے میں تفتیش کی تو بعض حیرت انگیز حقائق سامنے آئے۔ دلشاد کی ماں کا نام حمیدہ بی بی تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ 20 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے پہلے شوہر کا نام میاں سراج الدین تھا اور دلشاد اسی سراج الدین کی بیٹی تھی، یعنی وہ واقعی بابا فیروز الدین کی بھتیجی تھی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ اتفاقاً یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بابا فیروز الدین کے پاس پہنچی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کہانی کا آغاز 1938 میں ہوا تھا۔ ان دنوں بابا فیروز الدین میاں فیروز الدین کے نام سے مشہور تھے۔ وہ اپنے بھائی سراج الدین کے ہمراہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی اور 3 بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اس ناراضگی کی وجہ چھوٹے بھائی کی بیوی حمیدہ بی بی تھی۔ حمیدہ بی بی ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی اور شوہر کے بجائے جیٹھ کو پسند کرتی تھی۔ جب جیٹھ کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اسے اپنے جیٹھ سے راز و نیاز کے زیادہ مواقع ملنے لگے۔ میاں فیروز الدین بھی اس کے حسن کے جادو کے ایسے اسیر ہوئے کہ برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھے۔ ایک رات انہوں نے حمیدہ بی بی کے اکسانے پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور قانون کی گرفت سے صاف بچ گئے۔ بھائی کے قتل کے بعد وہ حمیدہ بی بی سے شادی کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ حقیقت میں یہ حمیدہ بی بی کی خواہش تھی۔ وہ میاں فیروز الدین سے والہانہ محبت کرتی تھی اور ہر قیمت پر انہیں اپنانا چاہتی تھی، لیکن بھائی کے قتل کے بعد میاں فیروز الدین کا دل بہت میلا ہوا۔ انہوں نے ایسی عورت سے شادی کرنا پسند نہیں کیا جس کے ایما پر انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ میاں فیروز الدین کی اس بے رخی کی وجہ سے حمیدہ بی بی کو بہت دکھ ہوا اور وہ 20 سال تک انتقام کی آگ میں جلتی رہی۔ بالآخر اس نے اپنی بیٹی اور حامد علی کے ذریعے بابا فیروز الدین کو قتل کروا کے اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کیا۔ امام بخش پہلے سے شادی شدہ تھا اور ظہور حسین وغیرہ اس کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ حمیدہ بی بی اس کی دوسری بیوی تھی۔ تفتیش کے نتیجے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بابا فیروز الدین ایک پولیس آفیسر تھے اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے کئی تھانوں میں تھانے دار رہ چکے تھے۔ آخر میں ایک افسوسناک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حامد علی کی ماں کو جب اکلوتے بیٹے کی موت کا علم ہوا تو صدمے کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اگر زرینہ بی بی کی غلطی کی وجہ سے حامد علی کی لاش برآمد نہ ہوتی تو وہ کچھ عرصے اور جیتی رہتی۔